از فہد چودھری. بات کی تھی کہ جب انسان چیزیں چھوڑتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی چیز موسٹ آف دا ٹائمز بچتی ہے, وہ کھانا ہوتا ہے. تو آپ اس کو کیسے ابھی تک بھی حلال رکھتے ہو؟ کیونکہ آپ کی جو ایج ہے نا اس میں جب آپ باقیوں کو دیکھتے ہو, یار وہ بندہ دیکھو کہاں نکل گیا, میں ابھی تک یہاں پر ہوں. جب آپ کو ایک گہرا زخم آیا نا, ٹھیک ہے, آپ تب تک ڈاکٹر کے پاس جانا بند نہیں کریں گے جب تک وہ زخم نہیں. تو شی واز مائی بیچ میٹ تھا وین آئی واز ان مائی یونیورسٹی لائف. آئی واز ان دا بی سیکشن اینڈ شی واز ان دا سی سیکشن. یہ میری اکیلے کی اسٹوری نہیں ہے, ایسی بڑی اسٹوری. آپ کو کون کون سے ڈشز کہاں کی پسند ہے؟ ٹھیک ہے, ٹرائی ٹو نیم ون ریسٹورینٹ تاکہ ہمیں پرٹیکولر ہو جائیں کہ فہد بھائی کی ایکچوئل چوائس کیا ہے. تو ہم نے ایسی جگہوں پہ ایسی چیزیں دیکھ لی ہیں کہ وہ لاہور کے ٹائکونز ہیں لیکن ان کے حال برے ہیں. فہد بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام شروز بھائی, الحمدللہ, آپ بتائیں. الحمدللہ. فہد بھائی سب سے پہلے جو ہم شروع کرتے ہیں کہ ہو از فہد چودھری, کیسے, کون ہے یہ فہد چودھری, کب سے آیا, کیوں آیا اس کے اندر, اور پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ولاگنگ ہی کیوں, پھر اس سے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ حلال ہے یا حرام ہے یا کیسے ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ کے پہلے سوال کا میں جواب دوں گا کہ ہو از فہد چودھری ایز یو سیڈ. تو ٹو بی ویری آنیسٹ, کبھی کبھی انسان خود بھی یہ چیز ڈھونڈتے پریشان ہو جاتا ہے, یہ سوال ڈھونڈتے کہ میں کون ہوں. اور واقعی انسان کے دل و دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یار میں کون ہوں, میری شخصیت کیا ہے. ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے, صحیح ہے. اور اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ میں ولاگنگ میں کیوں آیا ہوں, اور آپ نے پوچھا اسپیسیفکلی فوڈ ولاگنگ ہی کیوں, تو اس کے جواب تو کئی سارے ہیں میرے پاس, لیکن میں آپ کو جنرلی ایک جواب دینا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں. اچھا, اور آپ کو پتہ ہے الحمدللہ حافظوں کے ساتھ شیطان بھی زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں بچپن سے ہی ایک مدرسے میں پڑھا ہوں, آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا ماڈرن مدرسہ کہہ لیں, اسکول البرکہ اسکول کا میں اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. اور اس میں یہ سین تھا کہ جب بندہ حافظ بنتا ہے نا, مجھے تو نہیں پتا آپ لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہے یا نہیں, بندہ تھوڑا سا باغی ہو جاتا ہے. تو میں کس چیز سے باغی ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ کو کوئی بھی چیز پلیٹ میں رکھ کے مل رہی ہوتی ہے نا, آپ کو اس چیز کی قدر نہیں رہتی. میں 2003 سے 2014 تک ایک ہی اسکول میں پڑھا, اور مدرسوں کا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسکولس کا ایسا نظام ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ اس چیز سے اوفینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سختیاں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں صبح 6 بجے جایا کرتا تھا, میرے والد صاحب مجھے صبح 6 بجے اسکول اتار دیتے تھے, اینڈ آئی یوز ٹو بی دا فرسٹ اسٹوڈنٹ ان دا اسکول. اور صبح 6 بجے سے لے کر 5 5:30 6 بجے تک میں گھر پہنچتا ہوتا تھا وین پہ, ٹھیک ہے. اور 2003 سے لے کر ٹل 2014 تک میری زندگی سیم روٹین پہ ریوالو کی ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ کو ایک چیز امپوز کی جاتی ہے نا, اس ٹائم پہ میں نے کوشش بھی کی اسکول سے بھاگنے کی, سارا کچھ, مطلب کیونکہ وہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی اس طرح کے آپ کو ملتے ہیں, ہر کسی کو اچھا ٹیچر نہیں ملتا, ٹھیک ہے. اور موسٹ آف دا جو لوگ ہیں, سوری میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا, لیکن جو سرائکی لوگ ہیں زیادہ وہ پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی نیچر تھوڑی سی نا آپ کہہ لیں امپوزنگ نیچر, ڈومیننٹ نیچر ہوتی ہے ان کی. تو اس کی وجہ سے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ پھر روز ایک چیز دیکھ کے تو ایک ٹائم پہ ایک مائنڈ سیٹ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ یار میں اپنے گھر والوں پہ احسان کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کو یہ چیز نہیں نا سکھائی جاتی, سمجھائی جاتی کہ آپ یہ اپنے لیے کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اور جب آپ حافظ بن جاتے ہو نا پراپر, اور جب آپ ایک اسکول سے نکلتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یار میں قید سے آزاد ہو گیا ہوں. لیکن پھر آپ ایک ایج میں جب واپس آتے ہو نا تو آپ کو پھر اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار یہ آپ کی ہی ذمہ داری ہے, یہ چیز آپ پہ امپوز تھی یا آپ کی مرضی تھی یا نہیں تھی, لیکن اب یہ چیز آپ کی ذمہ داری بن چکی ہے. تو مجھے بچپن سے ہی بس ایک چیز ہوتی ہے انسان کے اندر کہ مجھے ماڈلنگ کا بڑا شوق تھا, ٹھیک ہے. اور میں ایکسٹروورٹ نیچر کا انسان ہوں, تو مجھے شروع سے ایک شوق رہا. شروع میں جدھر بھی میں رہا, اسکول رہا, کالج رہا, یونیورسٹی رہا, میں ہمیشہ ایک لائم لائٹ میں رہنے والا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے مجھے بچپن سے شوق تھا. میں نے بڑا چھوٹا تھا میں نے جب اپنے فوٹو شوٹس وغیرہ کروائے, ٹھیک ہے. تو میں کان میں بالیاں, گلے میں چینز وغیرہ پہنا کرتا تھا اور فوٹو شوٹس کروا کے رکھنے اپنے. تو بس میں نے لائم لائٹ میں رہنا تھا. لیکن آہستہ آہستہ وہ جیسے کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, ایک حدیث ہے کہ اے مین از ان اے ریلیجن آف ہز بیسٹ فرینڈ. کچھ دوست اس طرح کے مل گئے,
کچھ گیدرنگ اس طرح کی بن گئی کہ پھر یہ چیز سوچنا چھوڑ دی کہ یار میں ڈیلی ولاگنگ شروع کروں یا فیملی ولاگنگ شروع کروں. ٹھیک ہے, جس حد تک میرے پاس وسائل بنے تب تک میرے پاس ایک آپشن جو مجھے نظر آئی کہ جو آپ کہہ لیں کہ میں اسلامک باؤنڈریز کو بھی نہیں تھا کراس کر رہا, اور یہ چیز اچھی بھی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے شوق بھی تھا, ہمارا شوق ہی کھانا پینا ہے. آپ نے ایک بات کی تھی کہ جب انسان چیزیں چھوڑتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی چیز موسٹ آف دا ٹائمز بچتی ہے, وہ کھانا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ یار ہم روز باہر جاتے ہیں تو کیوں نہ, میرے دوست یار بھی کہتے تھے کہ چور صاحب تسی ہر ٹائم جتھے جاندے ہو کیمرہ کر لیندے ہو, تو تسی اس چیز نو یوٹیلائز کرو. تو میں نے پھر ایسے ہی رینڈملی ولاگ بنا دیا. ٹھیک ہے, وہ دوستوں یاروں نے آپس میں پسند کیا. پھر اس کے بعد میں نے مارکیٹ دیکھی. ہاں ایک اور بات ہے, there is a very famous food vlogger, she's a female and her name is Amna Ashraf, maybe you have heard about her. She was my classmate. مجھے نہیں پتا ان کا. خیر, okay, so there was a lady and she's a food vlogger and now she's very famous. So she was my batchmate. I was in the B section and she was in the C section. So she started food vlogging back in I think 2022 or 23 and she started getting famous. تو جب آپ کے اپنے سرکل میں کوئی بندہ کچھ کر رہا ہو تو شروع میں آپ کو مذاق لگتا ہے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب اس بندے کو اس چیز سے وہ نکالنا شروع کر لیتا ہے, سمجھ لیں کہ سکسیزفل ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو آپ پھر کہتے ہو کہ یار میں بھی یہ کروں. تو مجھے لگا کہ یہ فوڈ ولاگنگ اچھی چیز ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے فوڈ ولاگنگ میں آنے کا. اگر آپ وہ چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ بھی بتا سکتا ہوں, بٹ اٹس بٹ یو مائٹ سے ناٹ پرسنل, آئی ووڈ ناٹ سے پرسنل, لیکن چلیں وہ بھی جانتے ہیں. لیکن آپ کو کب یہ چلیں فوڈ ولاگنگ میں آپ آگے, آپ نے دیکھا اچھا مارکیٹ ہے, یوٹیلائز کرتے ہیں سارا, ہم روزانہ جاتے ہیں, روٹین ہے, اس کو صرف آپ نے فلم کر کے لوگوں تک پریزنٹیبل وے میں پریزنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کب لگا کہ اس کو حلال ہونا چاہیے؟ کیونکہ کنسیڈرنگ یور ایج, تو آپ کو نہیں لگتا کہ باقی سارے جو ولاگرز ہیں وہ بہت سارے میڈیمز اور بہت ساری چیزیں یوز کر کے آپ سے جلدی ہٹ ہو رہے ہیں, اور آپ سے زیادہ سمجھ لیں کہ ان کا کنٹینٹ زیادہ لائک کیا جاتا ہے, پھر آپ کو کیوں لگا کہ آپ کو حلال ہی ہونا چاہیے, اور آپ کو اس کے اندر تھوڑا سا یہ والا ہی اپنے آپ کو یہی ٹیگ کہلوانا ہے؟ اوکے, اچھا جواب تھوڑا لمبا ہے. صحیح ہے. ایکچولی میں نا آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو, میں جب ولاگنگ میں آیا تو مجھے اس چیز کی کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ میرا کانٹینٹ کتنا آپ سمجھ لیں کہ ریلیجیس ہے اور کتنا نہیں ہے. اتنی زیادہ نہیں تھی. ہاں یہ چیز تھی کیونکہ آپ یہ بھی میٹر کرتا ہے آپ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہو. جو میری سراؤنڈنگز ہیں, جو میری فیملی ہے, اگر میں کچھ غلط کانٹینٹ وغیرہ بناتا یا کچھ اس طرح کا, تو وہ بندہ نا تھوڑا گھبراتا ہے کہ یار لوگ مجھے تانے ماریں گے. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں میٹر کرتی ہیں, پیئر پریشر میٹر کرتا ہے. تو شروع میں جب میں نے کانٹینٹ بنانا شروع کیا, بات شاید آپ کو تھوڑی آڈ لگے, میرے کان میں آئی یوز ٹو ویئر این ایئر اسٹڈ شروع میں. ٹھیک ہے, شروع والی میری ویڈیوز میں, اور میرا میوزک بھی ہوتا تھا ریلز میں. ٹھیک ہے, لیکن اب میں آپ کو سچ بتاؤں گا, نو لائز, کہ میری یہ جرنی چینج کیسے ہوئی. پہلے 1.5 ماہ 3 ماہ میرا کانٹینٹ ایسے ہی نارمل تھا. ٹھیک ہے, ایک دن میں ایسے ہی بیٹھا انسٹاگرام اسکرول کر رہا تھا, تو دیر از اے گائے ان یوتھ کلب, ہز نیم از توحا ابن جلیل, اور میں نے ان کا ایک ان کی ریل دیکھی, آپ کہہ لیں کہ میں نے ان کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا, ان وچ ہی واز ٹیلنگ کہ اگر آپ ایک اسٹوری پہ میوزک پوسٹ کر رہے ہو اور وہ آپ کی وجہ سے کوئی سن رہا ہے تو اس کا گناہ آپ کو جا رہا ہے. پھر میں نے مغیرہ بھائی کو سنا ایسے ہی, اور کیونکہ کچھ چیزیں آپ کو ہٹ کرتی رہتی ہیں, تھوڑا تھوڑا آپ کا ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے. تو میں نے جب مغیرہ بھائی کو سنا, انہوں نے بتایا کہ جیسے تم صدقہ جاریہ کرتے ہو ایسے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے, اور اگر تم مر جاتے ہو اور کل کو تمہاری ریلز رہ جاتی ہیں اور اس میں میوزک ہے, اور کل کو تم مر جاتے ہو تو وہ میوزک یہیں پہ رہ جائے گا. اور لاسٹ تھنگ, فیس بک پہ میرے ساتھ کوئی رینڈم بندہ ایڈ ہے, آئی ڈونٹ نو, اس کا نام عبداللہ احمد ہے, پتہ نہیں کون ہے وہ اس کے پاس کوئی بہت زیادہ فرینڈز ہیں, اور وہ لڑکا پراپر اسلامک ڈبیٹس کرتا ہے اور اپنی آئیڈینٹی کو وہ ریویل نہیں کرتا. میں نے ایک ریل پوسٹ کی کسی لڑکی کے ساتھ, اور وہ ایک فنی ریل تھی, میں نے کاپی کیا تھا امریکن ایک انفلوئنسر ہے, اس کا نام ہے کنگ بیچ, میں نے اس کو کاپی کیا تھا اور پراپر کاپی کیا تھا. ٹھیک ہے, اور ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ویڈیو بنائی. ٹھیک ہے, دا میجیشین کے نام سے ویڈیو تھی, میں نے ویڈیو لگائی اور وہ ویڈیو وائرل ہو گئی,
اور میں بڑا خوش ہوا کہ میری پہلی ویڈیو وائرل ہوگی. پہلی ویڈیو وائرل ہونے کی خوشی ہی بہت ہوتی ہے. اور اس نے نیچے کافی تلخ کامنٹ کیا کہ بھائی آپ کے ولاگز اتنے اچھے تھے, یہ چیزیں کرنا ضروری تھیں. تو میں نے کوئی رپلائی نہیں کیا اور میں ساری رات سوچتا رہا, اور صبح اس لڑکے کا مجھے کامنٹ آیا, میسیج آیا, ڈی ایم آیا کہ برو آئی نو یو کین ڈو اٹ, ڈیلیٹ دیٹ ویڈیو. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ کسی کو کہہ دینا چاہیے کچھ, بے شک تلخ بھی ہو. آج آپ کے پوڈ کاسٹ سے پہلے کل اس کا مجھے میسیج آیا ہوا تھا, میں نے فیس بک پہ آپ کی تصویر شیئر کی کہ یار یہ پوسٹ شیئر نہیں ہو پا رہی, تو میں نے اس کو نیچے لمبا سارا کامنٹ کیا, تھینک یو کیا کہ اگر اس دن تم مجھے کرٹیسائز نہ کرتے تو آج میں اس پوڈ کاسٹ میں انوائٹڈ نہ ہوتا. اس کے بعد اس بندے کی باتیں میرے دل کو اتنا لگی, ویسے بھی اوور آل بھی میں چیزیں سن رہا تھا. اس کے بعد سے پھر میں نے اپنی چیزوں میں میوزک وغیرہ ڈالنا ختم کر دیا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر میری دوسری چیزیں بھی چینج ہونا شروع ہو گئی. اور آپ کی بات کا لاسٹ جواب یہ ہے کہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو کب فیل ہونا شروع ہوا کہ آپ کا کانٹینٹ حلال کی طرف جا رہا ہے یا حلال ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. میں نے جب اپنا کانٹینٹ دیکھنا شروع کیا تو میں نے یہ چیز فیل کرنا شروع کی, جب خود اپنے کانٹینٹ کا انالیسس کرنا شروع کیا تو مجھے یہ چیز فیل ہوئی کہ یار میرا کانٹینٹ حلال ہے, ٹھیک ہے. اب میں حلال چیزیں حلال ہیں, آئی ایم کیپنگ اٹ حلال, کوئی بھی اسلامک وائلیشنز نہیں ہے. I went to the chat GPT, I told him about all the things I am doing, about my thoughts, and then he suggested me a name that you should be named as Halal Vlogger. And then I went to all the pages and I changed my name into a Halal Vlogger. یار یہ تو بڑی انسپائرنگ اسٹوری ہے, لیکن ایک بات ہے آپ کے اندر, آپ یہ جو فلسفی کا ساتھ استعمال کرتے ہیں نا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا افاظ چودھری کون, آپ نے کہا میں تلاش کر رہا ہوں. یہ بات بڑی سچ ہے, بڑی پوئٹک قسم کی لینگویج ہے جو آپ یوز کرتے ہیں اتنی چھوٹی ایج میں. آپ پوئٹری بھی کرتے ہیں؟ Yes, I used to be a poet. I used to be a poet, but then I came to know that poetry is not a good thing because it's a dark world. Like if you are writing something, you are going to that world. آپ اس world میں جائے بغیر you can't write something. صحیح ہے. If you want, آپ یہ کلیم کر رہے ہو کہ پوئٹس جتنے ہیں سارے کے ساری اٹس ان دا ڈارک ورلڈ. Yes, it's a dark world. Like اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کوئی ایسا شعر سنا سکتا ہوں کہ آپ کہیں کہ یار how did you write that. صحیح ہے. اور کیا ہے کہ جب آپ پوئٹری لکھتے ہو نا تو کیونکہ موسٹ آف دا ٹائمس پوئٹری جو ہوتی ہے نا وہ بیس کر رہی ہوتی ہے ریئلٹی پہ, ٹھیک ہے. اور آپ جب تک آپ کی زندگی سے کچھ چلا نہیں جاتا نا, یا آپ کے ہاتھ سے کچھ چلا نہیں جاتا, تب تک آپ میری نظر میں جینین پوئٹ نہیں بن سکتے. اور جب آپ پوئٹری کرنا شروع کر دیتے ہو نا تو آپ کے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ آپ کس گلے شکوے میں کتنی بڑی بات کر جاتے ہو. صحیح. تو آپ کو یہ بات سے ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں اللہ کی ناشکری نہ کر جاؤں. یس. اور ایک اور مسئلہ ہے, جب آپ پوئٹ بن جاتے ہو نا آپ ڈارک ہو جاتے ہو. میرا آج بھی فیس بک پہ پیج ہے داستان کے نام سے, اور اس پہ تقریباً 1100-1200 شعر لکھے ہوئے ہوں گے. اور میں نے اپنا لقب بنایا ہوا تھا خود سے ہی, ساحل. اور یہ بڑی پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور میرے شعر لوگ بڑا پسند بھی کرتے تھے, میرے اپنے یار دوست فیس بک پہ ری شیئرنگز یہ وہ. لیکن پھر مجھے ایک ٹائم پہ فیل ہوا کہ انسان بہت زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے سب سے بڑی اگزامپل ہے ہسٹری میں جان ایلیا. وہ بندہ ایسا ڈارک شعر لکھ چکا ہے کہ آپ سن کے پریشان ہو جاتے ہو. اچھا, میں ان چیزوں کو اتنا فالو نہیں کرتا, لیکن میرا صرف یہی اب ماننا ہے کہ فلسفیکل ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن ایک پوری یونرے کو ڈارک کہہ دینا یہ ایک میرے حساب سے ایک ایسی بات ہے کہ ہمیں ایز اے جنرل یہ چیز, اب میں آپ نے جس طرح بتایا نا کہ اچھا آپ کے اوپر امپوز کیا جاتا ہے یہ کچھ چیزیں, جس سے ہم چھوٹی عمر میں ہر بچے کو چھوٹی عمر میں ہی حفظ کرواتے ہیں ہم, کیونکہ اس کی جو ایج ہوتی ہے نا اس وقت یاد کرنے کی, وہ بہت بہترین ایج ہوتی ہے. اگر آپ اس وقت کوشش کرو نا کہ اب آپ ماشاء اللہ 20s اور 30s کے میڈز میں ہو گئے کہیں پہ, اگر آپ کوشش کرو نا اچھا میں نے اب قرآن پاک یاد کرنا ہے, تو اٹس ناٹ پاسبل. آپ کو میں ایک جینون بات بتاؤں, یہ نہیں میں کہہ رہا بالکل کہ ناممکن ہے, لیکن اٹس ناٹ پاسبل ڈیو ٹو یور فوکس, ڈیو ٹو یور ایج, ڈیو ٹو یور میچورڈ برین. آپ کہہ لو جب آپ بچہ ہوتا ہے نا, اب ہم اسے اسی لیے پرائمریلی یہ چیزیں بچپن سے یاد کرواتے ہیں کہ اس نے یہ چیزوں کے اندر رہنا ہے, اس نے یہ چیزیں ہی کرنی ہیں آگے جا کے. تو اس لیے نا چھوٹی عمر میں اب آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے یا نہیں مجھے نہیں پتہ, لیکن
آپ کے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لانے کی ایک وجہ جو مجھے ابھی تک فیل ہوئی ہے نا, وہ آپ کا بچپن سے آپ کے اندر جو فیڈ ہوا تھا نا, قرآن پاک ہونا اور حدیث ہونا اور سارا, کیونکہ آپ کی بیس کے اندر وہ چیزیں تھیں جو مجھے آپ کی بات سن کے فیل ہوا. اگر بیس کے اندر وہ چیز ہے نا تو بگڑ کے انسان اگر آپ واپس, تو اللہ کی توفیق سے ہی آتا ہے, لیکن موسٹلی ان کیسز میں نا اللہ تعالیٰ کے پاس انسان آ جاتا ہے. بالکل. تو اس لیے آپ کو اس بات کا تو شکر ادا کرنا چاہیے جو میں نے وہ جو 3 سال سے 14 سال تک یہ ایک روٹین گزاری ہے, یہ اس وقت فیل ہوتا ہے, یہ ہمیں بھی فیل ہوتا تھا. میری جو یونیورسٹی ہے نا اس میں پڑھا تھا نا جب, تو میں صبح 8 o'clock جاتا تھا اور شام کو 4:30 بجے ہمیں چھٹی ہوتی تھی. 4 سال کانسٹنٹ ہمیں ایسے ہی رہا, اور ہمیں تب بہت زیادہ ہوتا تھا یار, باقی یونیورسٹیز میں دیکھو لیکچرز فری ہوتے ہیں, باہر جا سکتے ہیں, میری یونیورسٹی دیکھو میں باہر ہی نہیں جا سکتا, لیکچرز بھی نہیں فری ہوتے, صبح 8 بجے کون بچے اٹھتے ہیں اسکول کے یار, 8 بجے اٹھا دیتے ہیں. لیکن بلیو می جو اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے نا وہ اب آپ کو نظر آتا ہے کہ یار فائدہ کیا ہوا اس سے. تو اس سے جو چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں, اس لیے یہ کہ پروسیجر کے اندر نا تھوڑا سا ٹربولینس ہوتی ہے کہ اف یو سی نا کہ گولڈ کیسے فائنل شیپ میں آتا ہے, تو یو ول سی کہ اس کو جو پروسیجر ہوتا ہے نا اس کے اندر وہ آگ سے بھی گزرتا ہے, وہ ساری ماریں بھی کھاتا ہے, پھر کہیں جا کے وہ فائنل گولڈ کا پیس بنتا ہے جو لوگوں کے لیے ویلیویبل ہوتا ہے. جو را گولڈ ہے وہ ویلیویبل ضرور ہے ان ٹرمز آف مانیٹری یا فائنینشیل بینیفٹس, لیکن اس کو آپ یوز تو نہیں کر سکتے نا. بالکل. تو اس لیے نا مجھے تو یہی فیل ہوا ہے. لیکن جو اب آپ سے جو میرا ہے نا کہ آپ نے چلیں اب حلال کی طرف بھی آ گئے, سارا کچھ ہو گیا, تو آپ اس کو کیسے ابھی تک بھی حلال رکھتے ہو؟ کیونکہ آپ کی جو ایج ہے نا اس میں جب آپ باقیوں کو دیکھتے ہو یار وہ بندہ دیکھو کہاں نکل گیا, میں ابھی تک یہاں پر ہوں. اور دوسری بات, اب یہ جو ولاگرز ہیں سارے پارٹی کرتے ہیں مل کے, سب کرتے ہیں پارٹی, تو اس کے اندر آپ مسفٹ ہو. ایسے ہی ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ والی چیزیں جو ہیں وہ کیا اس میں لے کر جاتی ہیں انفیریورٹی کمپلیکس میں کہ یار یہ میں اس وقت کے کیا کہہ رہا ہوں, یا میں نے کیوں یہ اسی پاتھ کو کیوں چنا؟ آپ کیسے اپنے آپ کو اسٹیٹ فاسٹ رکھتے ہو؟ ٹھیک ہے, اب نا میں بڑی دیر سے ایک جواب کو ڈیلے کر رہا تھا, مجھے دینا ہی پڑے گا وہ جواب, کیونکہ آپ نے سوال بہت گہرا یہ پھر دوبارہ نا فلاسفیکل ہو گئی ہے بات. نہیں سیریس کہہ رہا ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹ. میرا بولنے کا شروز بھائی دیٹ از ہاؤ آئی ٹاک, اور مجھے میرے دوست یہی کہتے ہیں. اچھا دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ کو ایک گہرا زخم آیا نا, ٹھیک ہے, آپ تب تک ڈاکٹر کے پاس جانا بند نہیں کریں گے جب تک وہ زخم بھر نہیں جاتا. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہیں پہ پڑھا تھا, کچھ سوالوں کے جواب انسان ڈھونڈتا رہتا ہے, میں نے کہیں پہ سنا تھا, اور ماشاءاللہ یہ بھی یوتھ کلب کی طرف سے ہی کسی نے کسی کی ویڈیو تھی کہ جب انسان اللہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے نا, اس کو ہر چیز میں فیلئر دینا شروع کر دیتا ہے, ہر چیز میں اس بندے کو ریگریٹ دینا شروع. یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ آج کل پاکستانی ٹیم سے اللہ محبت کر رہا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا, یہ ڈھیٹ بھی ہو سکتی ہے چیز, ہے نا, یہ اس طرف بھی. اچھا مزے کی بات ہے, آپ نے بات کی کر رہے ہیں, وہ وین نہیں کر رہے کہ اللہ کی محبت میں نا صرف لرننگ چل رہی ہے ان کی. آپ کو میں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, الحمدللہ میں بڑا سخی ہوں, میں کرکٹ نہیں دیکھتا, میں بہت خوش ہوں. میں کہتا ہوں میں خواہ کے ڈپریشن سے بچا ہوا ہوں. ایک دفعہ نا مزے کی آپ کو بات بتاؤں, اس طرف بعد میں آتے ہیں, محمد عرفان کوئی کرکٹر تھا, وہ لمبا سا جو ہوتا تھا, تو وہ ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے, وہ عرفان کرکٹر آیا اور سب بھاگ کے وہاں جا رہے, اور میرے دوست بھی میرے جیسے ہی ہیں ماشاءاللہ سے, کوئی بھی نہیں دیکھتا کرکٹ, 1-2 دیکھتے ہوں گے. تو وہ میں اور میرا دوست کھڑے ہوئے تھے, دانیال اس کا نام تھا. میں کہ یار دانی سارے بھج کے وہ بھائی دی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کہتا پتہ نہیں جانی, مجھے بھی نہیں پتا. تو ہم نے کسی سے پوچھا یار کیا سین ہے, یہ کون ہے؟ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا ہے, بڑا بڑا بالر ہی گیا پاکستان کا. مطلب اس حد تک ہم لوگ ان اویئر ہیں. ٹھیک ہے, بقایا جو پرسنالٹیز ویسے اگر آپ بات کریں, شاہد خان افریدی, یہ وہ, ان لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں, انضمام الحق. تو لیکن اب کیا چل رہا ہے, مجھے بابر اعظم کے علاوہ شاید ہی 1-2 کسی کا پتا ہوگا کیا ہی سین چل رہا ہے. یہ تو فری کا ڈپریشن ہے, آپ نے کیوں لینا ہے, میں تو نہیں فری کا ڈپریشن لیتا. چلیں اچھا, یہ والا یہ جو آپ کا جو پروسیس ہے, تھاٹ پروسیس ہے, اب تو ماشاءاللہ کافی لوگوں کا ان کی پرفارمنس دیکھ کے کہ اب ان کو کیا دیکھنا ہے. اچھا اب ہم اپنے سوال کی طرف واپس آئیں.
ہاں جی آپ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اسے فیلئر دینا شروع کر دیتا ہے. ہاں ایسے ہی ہے. اچھا آپ نے میرے سے یہ پوچھا کہ آپ کیسی اس چیز کے ساتھ کیپ اپ رہتے ہیں, کیسی اس چیز کو مینٹین رکھتے ہیں. ایکچولی جو سب سے بڑا ریزن ہے فوڈ ولاگنگ وغیرہ کی طرف آنے کا, میں نے اپنے آپ کو بیزی رکھنا تھا وین آئی واز ان مائی یونیورسٹی لائف. یہ میری اکیلے کی اسٹوری نہیں ہے, ایسی بڑی اسٹوریز ہیں. آئی گوٹ مائی ہارٹ بروک سو بروٹلی سو بیڈ. اور جب میری یونیورسٹی ختم ہوئی ایٹ دا سیم ٹائم تو میرا بہت برے طریقے سے دل ٹوٹا. اور اس ٹائم پہ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا فار دا ٹائم بینگ میں باغی ہو گیا. ٹھیک ہے, اس ٹائم تک آئی واز ناٹ اے فوڈ ولاگر بیک ان 2023. اوکے, تو میرا ایک سیمیسٹر رہتا تھا, لیکن جو میں اپنے ریگولر یونیورسٹی فیلو, ہماری یونیورسٹی میں آپشن ہوتی ہے کہ آپ سیمیسٹر بعد میں بھی کر سکتے ہو. جی. تو میں جب گریجویٹ اپنی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو میرے کلاس میٹس تھے ریگولر, ان کے ساتھ جب میں آپ کہہ لیں کہ ہماری یونیورسٹی ختم ہوئی, تو اس ٹائم پہ میرا بہت آپ کہہ لیں کہ برے طریقے سے کہہ لیں کہ ہارٹ بریک ہوا نا. جی. تو اچھا مجھے لگتا تھا آئی ایم دا اونلی ون. تو جب میں نے مغیرہ بھائی کی ویڈیو دیکھی نا تو مجھے پتہ لگا کہ نو آئی ایم ناٹ دا اونلی ون. ہاں جی, یہ جو یونیورسٹی کا پیار ہوتا ہے نا, جس طرح ہم بتا رہے ہیں, اٹس لائک اے ٹرائل. نہیں, موسٹ پروبیبلی آپ کا کسی خاتون نے ہی دل توڑا ہوگا. آف کورس لڑکے نے تو توڑا نہیں ہوگا برو. ہاں جی, نہیں تب اس دور میں LGBTQ بھی اتنا نہیں تھا. صحیح ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ جو یونیورسٹی کا پیار ہوتا ہے نا, یہ وہیں تک ہی ہوتا ہے موسٹلی. اور ویسے تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ کو یونیورسٹی میں ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں, نہ کہ ایسی ایکٹیویٹیز کے. انفارچونیٹلی ہماری کوئی بھی یونیورسٹی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی کہ صرف پڑھایا جائے, بلکہ کو کریکولر کے اور آرٹس کے نام پر یہ ساری بے فضول اور آپ کہہ لیں کہ فحاشی والی چیزیں جو ہیں نا, وہ پروموٹ کرتے ہیں اس چیز کو. اس سے کوئی مقصد فائدہ تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ مغیرہ بھائی کی یہ کہنا ہے نا کہ یہ جو پیار ہوتا ہے نا, اس کے دل ٹوٹنے کے بعد نا جو انسان یہاں مایوس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پھر اللہ کے قریب چلا جاتا ہے. تو یہ نا اللہ تعالیٰ کی ایک اور بھی ہے اسلوب, اگر آپ اس بات کو دیکھیں. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے اور یہ سزا ہے؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے اس فیلئر کو, جس طرح ہم نے کہا کہ اگر فیلئر کے بعد آپ اللہ سے کمپلین کرنے لگ جائیں نا, تو وہ ڈیفینیٹلی سزا ہے. اور اگر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں نا کہ یا اللہ میں تیری رضا میں راضی, کنٹینٹمنٹ آ جائے آپ کے اندر, تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ آزمائش ہوتی ہے جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کرنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس بات کو آپ, بلکہ میں تو آپ کو ایک سجیسٹ کروں گا بینگ این ایڈلٹ بردر, کہ آپ نا اس چیز کو بہت پازیٹیو دیکھیں کہ آپ کی وہ جو چیز ہوئی ہے نا آپ کی لائف میں, اس نے آپ کو صرف خیر دی ہے. الحمدللہ صرف خیر دی ہے. یہ ضیاء بھائی کہا کرتے تھے کہ جب وہ نہیں ملتی نا تو آپ اسے دعاؤں میں مانگتے ہیں, اور جب وہ مل جاتی نا آپ کہتے ہیں یا اللہ نائد قبول کرتا کہ دے بس پاتا ہے. صحیح بات ہے. تو وہ یہ والی چیز نا ہمیں نہیں پتہ ہوتی, اللہ نوز بیٹر. تو اس چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں کیا ہے نا, ہم اسے کاش کہہ کر بالکل اللہ تعالیٰ کے نہ شکرے بندے بنتے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا. بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ہمارے اسٹیپ کے اوپر کاش کہنے کی بجائے یا یہ کہنے کی بجائے میرے ساتھ بہت برا ہوا یا یہ ہوا, ہمیں الٹا یہ کہنا چاہیے کہ اس میں خیر ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا مجھے تو خیر ہے. کیونکہ اب دیکھیں ہم اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں, جب کوئی چیز ہمارے ساتھ بری ہوتی ہے نا, ماں کے پاس جاتے ہیں. چاہے انسان کی لڑکی کا ہی دل ٹوٹا ہو نا, ماں کے پاس جا کے, چاہے وہ کوئی اور بات کرے نا, لیکن وہ ماں کے پاس ہی جاتا ہے کہ یار یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو گیا, یا میں آج بڑا افسردہ ہوں. تو ماں اسے گلے سے ہی لگاتی ہے, کہ چاہے بیٹے کی بھی غلطی ہے یا بیٹی کی بھی غلطی ہے نا, ماں گلے سے لگاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو لاکھوں کروڑوں 70 تو بات ہے صرف 70,000 70 لاکھ 70 کروڑ, اس سے بھی کہیں زیادہ. اللہ کی رحمت کا کوئی پیمانہ نہیں. تو ہم اس سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہمیں بالکل چھوڑ دے گا, یا ہمیں وہ بالکل وہ ایسے کرے گا کہ جس طرح وہ ہمارا اس سے کوئی لنک ہی نہیں. تو اس لیے آپ کی سٹوری کو انشاءاللہ ہم جاری رکھتے ہیں, لیکن یہ صرف میرا آپ کو ایک سجیشن تھی کہ آپ اس چیز کو نا بہت خیر دیکھیں, بہت خیر سے دیکھیں. یہ آپ کی زندگی میں آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے کتنی بڑی بلیسنگ ہوئی ہے اس کا چلے جانا. وہ جو بھی خاتون ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی زندگی اچھی کرے, لیکن آپ کی زندگی
بہت حسین ہو گئی ہے. آپ یہ بات کو اپنی ذہن میں کے اندر بالکل کریں کہ یہ اس سے پیاری زندگی میری نہیں ہو سکتی جو اب میری ہے. ابھی جو میں آپ کو بات بتاؤں گا تو آپ کی بات اس سے جسٹیفائی بھی ہو جائے گی جو آپ نے کہا. تو اس کے بعد ایٹ دیٹ ٹائم کیونکہ انسان جب کسی کو سمجھ لیں کہ چاہتا ہے کہ وہ بندہ مجھے مل جائے تو انسان اس ٹائم اس سے آگے کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا, ٹھیک ہے. تو خیر وہ یونیورسٹی ختم ہوئی, چیزیں آئی واز گوئنگ تھرو آل دیٹ اسٹف. تو ایک جب بات تھوڑی عجیب ہے لیکن ٹو بی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں سب, یو نو آئی ایم ناٹ لائنگ. یہ مجھے لگ رہا ہے وہ ایک پروگرام ہوا کرتا تھا چھوٹے ہوتے, سچ صرف سچ. یہ ویسا چل رہا ہے. یہ میری عادت بھی ہے نا, میں ورڈس کے ساتھ کہتا ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹھیک ہے. اچھا لیکن مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ جتنی بات کریں ظاہر ہے یہاں بیٹھ کے میں کیوں ہی جھوٹ بولوں گا اور ایسی بات پہ کیوں ہی جھوٹ بولوں گا. بالکل ایسے ہی. تو اچھا تب تک آئی واز ناٹ اے ولاگر اینڈ آفٹر 2-3 months some of my friend told me we were at Ganeshan Wari. سنا ہے نا Ganeshan Wari? We were about to eat dumba and one of my friend came and he told me that she's getting married tomorrow. صحیح ہے. تو میں اس چیز سے بہت زیادہ اٹیچ تھا اور it is what it is bro, صحیح ہے. تو اس ٹائم it looks like a scene of a movie but it's not. So we were sitting like we were 5 people and I started running from that place. میں اٹھا اور میں بھاگ گیا, اوکے. اینڈ they were sitting, انہوں نے کہا انہوں پتہ نہیں کی ہویا, کوئی کال سنن گیا ہوئے گا. اینڈ we were at اڈا پلاٹ اینڈ اس کے بعد یہ ہوا کہ ادھر پاس میں جارج ٹاؤن میں میرے دوست کا کیفے ہے, میں نے اوبر کروائی, میں کیفے آ گیا اور میں آ کے نا میرے جو ریگولر دوست ہوتے تھے ان کے پاس میں بیٹھا. آئی ایم ٹیلنگ یو اباؤٹ دا نائٹ آئی گاٹ چینجڈ, اوکے. تو میں آیا اور آ کے میں دوستوں کے پاس بیٹھا, تھوڑے بہت آنسو بہائے. تو میرے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا. میں کہ یار اس دن میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. میں واپس آیا گھر, کوئی نماز نہیں پڑھی تھی, تہجد کا ٹائم تھا. میں نے نا جائے نماز بچھایا اور میں نے تہجد پڑھنا شروع کی اینڈ آئی اسٹارٹیڈ کرائنگ اور اینڈ دین آئی کرائڈ اے لاٹ. I cried a lot in front of Allah. I still remember that night. اور اس کے بعد I started to change. پھر یہ ہوا کہ مجھے اچھا میرے اندر ایک چیز تھی جو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ it's one of the reasons I got changed. وہ یہ تھی کہ میں نا, آپ نے کہا کہ جیسے آپ حافظ ہو, آپ کے اندر ایک چیز فیڈ کی گئی ہے, you were damn right. تو وہ چیزیں سن کے نا بچپن سے ایک خواہش تھی, میں نا ایسے لوگوں کو آئیڈلائز کرتا ہوتا تھا کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے, جو گانے نہیں سنتے تھے, جو گالی نہیں دیتے تھے. مجھے بالکل اگر آپ چھوٹے ہوتے سے نا آپ کے پیرنٹس نے جیسے بھی کیا, زبردستی کیا, آپ کی ویل کے اگینسٹ جا کے کیا, لیکن انہوں نے ایک بہت اچھا خوبصورت کام کیا. ایسے ہی تو اب آج آپ جو بھی خیر کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتا ہے, بلکہ پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اجر جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ فیڈ کرواتے ہو نا کوئی بھی چیز اپنے بچوں کو, تو انہوں نے ایک اچھے پیرنٹس ہونے کا ثبوت دیا آپ کے ساتھ کہ انہوں نے آپ کے فیڈ کر دیا. باقی اللہ کی حفاظت میں چھوڑا, اللہ نے دیکھیں آپ کو پھر واپس آپ یہ اس جگہ پر لے آئے. بس اینڈنگ سین یہ ہے کہ پہلے میں بس ہمیشہ خیر کی دعا مانگتا تھا اور ایک اللہ تعالیٰ نے گفٹ یہ دیا تھا کہ دوست اچھے تھے. الحمدللہ دوست اچھے تھے. دوست بہت میٹر کرتے ہیں. ان کو دیکھ کے آئیڈلائز کرنا کہ یار یہ کیا ماشاء اللہ کتنے اچھے لوگ ہیں, گالی نہیں دیتے. میں بڑی گالی دیتا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, بس ہر بندے کی عادت ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر فائنل یہ ہوا کہ میں اللہ سے یہ کہتا تھا کہ یا اللہ یہ چینج ٹیمپریری نہ ہو, ٹھیک ہے. بے شک تو اس چیز کا بڑا ڈر لگتا ہے انسان کو. تو اس بات کو اب 2.5 سال ہونے لگے ہیں, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ تو جب پھر میں تب تک آپ کہہ لیں کہ میں کافی بہتر ہو چکا تھا لائک ان دا میٹر آف ریلیجن. تو پھر دوبارہ جب تب تک میری فیڈ میں اسلامک ویڈیوز کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو پھر جو میرے لیے جو مین مومنٹ تھا نا, جو مجھے آج لگتا ہے کہ میرے لیے ایک بہت مین مومنٹ تھا, میں ایک سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا کہ وائی می, یو نو وائی می آلویز. تو میرے سامنے توحہ بھائی کی ایک ویڈیو آئی اور اس میں ہی واز سیئنگ کہ جب آپ کی کوئی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ انکلائنڈ کرتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ سے چھین لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو اپنی طرف بلا لیتا ہے. اینڈ اگین آئی وینٹ ٹو اللہ اور میں نے جائے نماز بچھایا اینڈ میں
بہت زیادہ رویا, اور اس سے پہلے اپنا کوئی لینا دینا نہیں تھا رونے دھونے سے, ہم حافظ تھے, کٹ شٹ کھا کے ہم بہت ہیٹ ہوئے ہوئے تھے. لیکن جب سے میں اس پروسیس میں آیا اور اس طرف آیا, تب سے میرا دل بہت زیادہ موم ہو گیا, ٹھیک ہے. اور ایک لاسٹ بات, آپ نے پوچھا تھا کہ آپ اس چیز کو پرسسٹنٹ کیسے رکھتے ہو, کنسسٹنٹ کیسے ہو اس چیز پہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نا, وہ کبھی کبھی کچھ زخم جو ہوتے ہیں نا وہ پوشیدہ رہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی زندگی ایسے بنا دیتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے واپس اگر میں روز اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا نا 5 ٹائم, تو وہ زخم پھر ہرا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو بقایا آپ کی بات ہے, سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو, اور بقایا یہ ہے کہ یہ بات پھر سمجھ آ گئی کہ یہ جو سب کچھ ہوا یہ ایسے نہیں ہو گیا, آٹومیٹکلی نہیں ہو گیا. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بھی سنا, کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا, یہ سب آن پرپز تھا, ٹھیک ہے. کسی کا آپ کی زندگی سے آنا جانا یہ سارا کچھ سیٹ ہوتا ہے, بس جب آپ دعا کرتے ہو کہ اللہ مجھے ہدایت دے تو اللہ ظاہرہ سن رہا ہوتا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے آگے. تو چودھری صاحب کا آگے کب ہے ارادہ شادی کا؟ یار میں صحیح بات بتاؤں, یہ چیزیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا آفٹر پوڈ کاسٹ, کچھ چیزیں دے آر ویری پرسنل. لیکن شادی کرنے کی میری بہت زیادہ کوشش ہے کافی دیر سے. ایون کہ جب میں آئی واز ناٹ ان اے ٹپیکل کائنڈ آف اے ریلیشن شپ, میں مفتی طارق مسعود صاحب کو تب بھی سنتا ہوتا تھا بیک ان 2019. پھر تو آپ اکٹھی 4 کریں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. پہلی نہیں ہو رہی, فائنل ہے, پہلے دوسری کر لیں. اچھا, تو میرا شروع سے پہلی مشکل ہوتی ہے, دوسری آسان ہوتی ہے. دوسری پہ لوگ بھی کام بلانے پڑتے ہیں. ریسنٹلی بس میں آپ کو ابھی بتا نہیں سکتا, بڑے بڑے سین ہو جاتے ہیں دوسری شادی پہ. ایون مائی فادر از میریڈ ٹو سم ون ایلس. اچھی بات ہے. ایون اگر آپ 2 شادیاں کریں یا 3 کریں 4 کریں, ایز فار ایز آپ جسٹیفائی کرتے ہیں نا اپنی دونوں میرجز, تو یہ اسلام کہتا ہے. یہ نہیں اسلام کہتا کہ آپ 2 کریں 3 کریں اور آپ زیادتی کریں. اسلام زیادتی کا وہ نہیں دیتا آپ کو اجازت. مرد اپنے آپ کو ہم جتنا بھی سمجھ لینا کہ ہم جناب قوام ہے اور ہمارا جی ہم 4 شادیاں کریں گے اور ہمیں کو پوچھنے والے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو انسان پہلی بیوی کے ساتھ یا دوسری بیوی کے ساتھ یا 3 ہیں یا 4 ہیں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, ایک طرف انکلائن ہوتا ہے, تو قیامت والے دن اس کا وہ والا پارٹ فالج کی صورت میں ایک طرف کا کام نہیں کرے گا, جس طرف وہ زیادہ انکلائن تھا وہ کام نہیں کرے گا, ایک سائڈ سے اٹھایا جائے گا. کچھ لوگوں نے اس کو بہت ایزی لیا ہوا ہے کہ ہم 2 شادیاں کرتے ہیں, پہلے والی کو اگنور کریں گے, دوسرے والی کو یس کرائیں گے, یا دوسرے والی کو اگنور کریں گے, پہلے والی کو یس کروا دیں گے. بالکل. تو یہ چیز نا تھوڑی سی غلط ہے. ویسے یہ 2 شادیاں کرنا 3 شادیاں کرنا یہ بالکل غلط بات نہیں ہے. نہیں, آف کورس نہیں ہے. ایون مائی فادر از میرڈ بٹ اسٹل آئی سے کہ یار نہیں یہ غلط نہیں ہے, بٹ دا وے یو آر ڈوئنگ اٹ اٹس رانگ. ہاں بس یہ والی چیز ہے کہ اگر آپ یہ سمجھے نا کہ اچھا اگر ہم نے اس کو اگر ہم غلط کر دیں گے نا لبرلز اور سیکولرزم کہ لبرلز اور سیکولرز کو ملا کر اس چیزوں میں, کیونکہ ان لوگوں نے اس چیز کو نارمل کرنا شروع کر دیا. جی دوسری شادی از اے کرائم, تیسری شادی از اے کرائم, چوتھی شادی از اے کرائم, اور بعد میں جب انہیں کی آپ لائف دیکھتے ہیں نا انہوں نے ساری کچھ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور صرف کیا ہے کہ بس اسلام کو انہوں نے بیش کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ہڈن ورڈز میں بات کنوے کر دی. ہاں, تو یہ ہے کہ اسلام کو بیش کرنا مقصد ہے ان کا. اگر اللہ نے آپ کو اجازت دے دی ہے نا تو وہ ہمارا صرف ایک ہی ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں اجازت صرف اللہ کی چاہیے. بالکل خوبصورت. بس نہ دنیا کی ہمیں کوئی پریزل چاہیے, نہ دنیا کی ہمیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ عزت اور ذلت کا جو بھی ہے وہ میں ہوں دینے والا اور لینے والا. تو ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی عزت خود بنائیں گے, سارا کچھ ہم اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو آن اے لائٹر نوٹ کے بات تو چاہ رہی تھی, لیکن یہ ہے کہ میں بھی اس چیز کا متحمل ہوں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, 1 کو رکھو, 2 کو رکھو, 3 کو رکھو, 4 کو رکھو, لیکن انصاف کے ساتھ. ایسی ہے. اگر تم انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک پہ اکتفاق کرو. تو یہ ہے کہ انصاف کرنا بہت ضروری ہے اس کے اندر. تو میں بھی آپ سے یہ کہوں گا بلاگنگ کرے, یہ ایک اچھا کام ہے. اگر آپ 1 شادی کرنا چاہیں, 2 کرنا چاہیں, 3 کرنا چاہیں ضرور کریں, لیکن انصاف کریں. آپ کے 2 سوالوں کے میں جواب دوں گا شارٹ. میری عادت ہے میں چیزوں کو بہت زیادہ
لانگ لینتھ میں لے کے چلتا ہوں. مزہ آتا ہے نا ایسی کنورسیشنس کا. نہیں فلاسفرس کا تو مزہ آتا ہے. انہوں نے شروع ہی بات وہاں سے اصل میں آپ کی بات کا ایک شارٹ سا جواب ہے کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. جب انسان ایک ٹائم سے گزرتا ہے نا شروز بھائی, تو انسان کو بڑی بڑی باتیں آ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے رہے گی ساری انشاءاللہ. اور خیر آپ کی 2 باتوں کے شارٹ جواب ہے. ایک یہ ہے کہ بھائی سوسائٹی کے ایکسپیکٹیشنس بہت ہائی ہیں, ٹھیک ہے. شادی کے لیے جب انسان کوئی بھی انسان ریورٹ ہوتا ہے نا دوبارہ سے, اس کی سب سے پہلے کوشش ہی یہ ہوتی ہے کہ میں اس چیز کو حلال کروں سب سے پہلے. بیکاز آئی ہیو نو فیمیل فرینڈس ناؤ, جیڑیاں سیگیاں وہ بھی چھڑتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آئی واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ اینڈ آئی ہیڈ اے لاٹ آف فیمیل فرینڈس. آئی یوز ٹو ہینگ آؤٹ ایوری ڈے, وہی سارا کچھ ٹپیکل, صحیح ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جو آج کل کے معاشرے میں دیکھا نا کہ کسی کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا آسان ہے, اس کے ساتھ شادی کرنا بہت مشکل ہے. ایک سیم لڑکی کے ساتھ آپ ہینگ آؤٹ کریں, ہینگ آؤٹ آپ کو صرف اسے کہتے ہو لیٹس ہینگ آؤٹ تو ہو جاتا ہے. ادھر آپ کرو لیٹس نکاح تو وہ کہتے ہیں ماموں کو پسند کرو, خالہ کو پسند کرو, آپ کا اپنا گھر نہیں ہے, یہ پرابلم ہے, گھر نہیں ہے. اب جب ہینگ آؤٹ کرنا ہوتا ہے تب نہیں دیکھتے کہ گھر نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ چیز ہے جب آپ کی شادی آپ کوشش کر رہے ہوتے ہو نہیں ہو رہی ہوتی, ٹھیک ہے. آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو بی ویری آنیسٹ. آپ دعا کر سکتے ہو, نتھنگ ایلس. آپ اللہ سے کہہ سکتے ہو. یہ وہ والی آپ دعا نہ کریں یا اللہ مجھے 2 بچے دے, یا اللہ مجھے 2 بچے دے, اور اس کے بعد پتہ چلے آپ کی شادی نہیں ہوئی تو یا اللہ 2 بچے کیسے دے دے. اب مجھے یہ نہیں یاد کہ کون تھے وہ یوتھ کلب میں, وہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے اس بندے سے جو نکاح کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کے, وہ شاید ضیاء بھائی ہیں, آئی تھنک سو, سب کی داڑھی ہے, ہاں سب کی داڑھی ہے, لیکن وہ تھوڑے سے وہ کیپ نہیں پہنتے, آئی ریمبر. کیپ نہیں یہاں پہ پہنتے, ان کا شاید وہ بھی بنا ہوا ہے, وہ کیپ نہیں پہنتے, وائسی میں کیپ نہیں پہنتے. ابو تاڑ بھائی ہیں جو کیپ نہیں پہنتے, شاید وہی ہوں. بہرحال تو میں خیر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ, اور مجھے لگتا ہے کہ میری دعا اتنی قبول ہوگی کہ جو میرے دوست مجھے تانے مارتے ہیں نا کہ چودھری تیرا بیاہ نہیں ہونا, مینوں لگتا میرا ہونا تو بھی پہلے ہو جانا, مجھے اتنا یقین ہے. اور میں بس یہ چاہتا ہوں کہ مطلب میری کوئی بھی وہ زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے. آئی وانٹ سم ون ریلیجیس, ٹھیک ہے, اتنی بڑی لکھی ہو کہ سمجھتی ہو باتیں. آپ یہ نا باتوں میں پوڈ کاسٹ کے تھرو چاہ رہے ہیں کہ آپ کو رشتہ ہے کوئی, یہ تو جب آن ایئر ہوگا شاید آ جائے. آپ ہیں نہیں کیا پتا, میں کسی کو ذہن میں رکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, آپ کی ایک لاسٹ سوال کا جواب ہے کہ کیا تمہیں فیل ہوتا ہے کہ یار میں یہ چیزیں حلال رکھی ہوئی ہیں اور میرے سے آگے نکل گئے ہیں دوسرے, یہ وہ. آف کورس میں انسان ہوں, ایک ٹائم پہ مجھے ضرور فیل ہوتی ہیں یہ چیزیں, لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو ہے نا یہ دنیا ٹیمپریری ہے. ایون کہ ابھی جو آپ کو پتہ ہے جو ولاگرز, وی کین ناٹ نیم دیم, بہت زیادہ فیمس ہیں کیونکہ دے ور مائی نیبرس, صحیح ہے. ان کے ساتھ میری ایک ٹائم پہ اچھی اسلام دعا ہوتی تھی, ٹھیک ہے. لیکن اسی وجہ سے مطلب میرا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا, تو ہمارے ڈفرینسز آ گئے بہت زیادہ, اور اس کے بعد دے بیکیم ولاگرس, ٹھیک ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے, لیکن آئی پریفر حلال اوور حرام, آف کورس برو. الحمدللہ. چلیے اب تھوڑا سا آپ کے کام کی طرف آتے ہیں. ضرور. ہاؤ ڈو یو تھنک اٹ کہ کیسے آئیڈیاز آتے ہیں, اور فوڈ ولاگنگ کے اندر پروز اینڈ کونس کیا ہیں؟ یعنی کہ فائدہ تو یہ ہے نا, لائکس ملتے ہیں, فالوورس ملتے ہیں, فیم ملتا ہے, یہ پیسہ بھی ملتا ہے الحمدللہ, تو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. تو اس کے کونس کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں جس کے اندر انسان کہتا ہے یار یہ ولاگنگ کا نا یہ سب سے بڑا نقصان ہے. ولاگنگ کا سب سے بڑا نقصان ہے, ٹھیک ہے. ہماری جو عوام ہے نا وہ اس بندے کو اپریشیٹ کرے گی جو اپنے ولاگ میں گالی دے رہا ہے, ٹھیک ہے. ایسی عوام زیادہ ہے, جو آپ کو کامنٹس میں نظر آتے ہیں وہ کم ہے, ٹھیک ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں فیملی ولاگر 4 ہوں گے, دیکھنے والے 24 کروڑ ہیں, تو قصوروار کون ہوا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ فوڈ ولاگر ہو, ٹھیک ہے, آپ کو بھی پتہ ہے آپ کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں, آئی نو ویری ویل, ٹھیک ہے. کچھ فوڈ ولاگرز سیدھا ہی جھوٹ بول دینے یار, اتھے جاؤ مار جاؤ گے کھا کے, اتنا مزہ آئے گا, یہ ہے وہ ہے, اینڈ دا فوڈ از ویری بیڈ, صحیح ہے. تو دیکھیں آپ کو سچ یار اس میں بھی دین ہے. وہ پیسہ لیا ہوتا ہے انہوں نے, وہ اب اور کیا کریں, لیکن پیسہ لے کے وہ انڈورسمنٹ کرتے ہیں تو اس کا اور کیا کریں. وہ چلے میں آپ پیسے لے کے ویسے بات نہیں کرتے نہیں. اگر اچھا اب وہ ہم اس وقت جس جگہ پر بیٹھے ہیں, آپ کو وہ ابھی فوڈ
اگر ڈلیور کرتے ہیں وہ, تو کیا آپ آنیسٹ ریویو دیں گے یا پیسے لے کے وہ ریویو دیں گے آپ کے جو دل کی بات ہے؟ آپ کو بڑا پیارا اس کا جواب دوں کہ فوڈ ولاگنگ میں ہاؤ ڈز اٹ ورکس فار ایوری آنیسٹ ولاگر. میرا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے, میں نے کسی بندے سے سنا تھا اور سیکھا ہے, اور یہ میرا اپنا طریقہ ہے, میرا اپنا اسٹائل ہے کام کرنے کا. میں کہتا ہوں اگر آپ حلال کام بھی لے کے چل رہے ہو, فوڈ ولاگنگ حلال طریقے سے بھی لے کے چل رہے ہو, میوزک نہیں لگا رہے, یو آر ناٹ ٹیکنگ دا گرلز ان دا ویڈیو, بٹ اسٹل یو ہیو ٹو سی سو مینی تھنگس. آپ لوگوں کو غلط گائیڈ نہ کرو, غلط مشورہ نہ دو. ایک چیز امانت ہے, ایک چیز میں خود نہیں کھا سکتا, مجھے اچھی نہیں لگی, میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ آ کے کھاؤ. اس میں میری عادت یہ ہے, میں نیگیٹو ریویو نہیں کرتا, ان کی ویڈیو پوسٹ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے یہ آپ سے میں نے بات شیئر کی تھی تو آپ نے مجھے کریکٹ کیا تھا کہ اگر آپ کے سامنے کھانا آ گیا آپ اس کو برا بلا نہ کہو, اٹھ کے چلے جاؤ. ٹھیک ہے, تو لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی بندے کو ایسا ہوتا ہے. فوڈ ولاگنگ ظاہر ہے آپ انفلوئنسر ہو, آپ انفلوئنس کرتے ہو, آپ کی وجہ سے کسی کو, اب آپ ایک ریڑھی پہ جا کے کہہ رہے ہو کہ یہ بیکار ہے, یا ایسا ہو چکا ہے, فوڈ ولاگرز ایسا کر چکے ہیں, آپ اس جگہ پہ نہ ہو, یہ فارغ ہے, یہ وہ, یار اس بندے کی روزی روٹی بند ہو جائے گی. بے شک روزی روٹی دینے والی اللہ کی ذات ہے, ٹھیک ہے, لیکن فور دا ٹائمنگ آپ نے اسے افیکٹ کیا کہ نہیں کیا؟ بالکل افیکٹ کیا. یہ ان کو سائڈ فیکٹرز ہیں, یہ بے شک اللہ کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رسپانسبلٹی دی ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ ذرا اس کو رسپانسبل طریقے سے یوز کریں. بالکل. اور آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ اگر میرا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے, اگر مجھے ایک جگہ کا کھانا پسند نہیں آیا, ٹھیک ہے, میں ان کو ان کے کھانے کے پیسے پے کروں گا. ٹھیک ہے, اگر میں وہاں پہ ایون کہ ویڈیو بھی کرنے گیا ہوں, ان کے میں پیسے ان کو پے کر کے جو میں نے ان کا کھانا کھایا ہے, اور میں وہاں سے آ جاؤں گا, اور ان کی میں نیگیٹو ریویو بھی نہیں کروں گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ میرا کام کرنے کا طریقہ ہے. سب فوڈ ولاگر جیسے بھائی, ویسے ہیرا سجی کی تو آپ نے واہ بستی کی ہے طریقے سے, یار آپ دیکھیں, بس وہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ کسی کی وبال جان بھی بن سکتی ہے, وہ بات میں نے سوچی تھی, میں نے اس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بھی کوٹ کر دیا, یہ وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ مجھے نا برا صرف تب لگتا ہے جب ایک بندہ, جیسے اب آپ ولاگرس کی بات کر لیں, پہلے لوگوں کو بیگ کرتے ہیں پلیز سبسکرائب, بس بعد میں کہتے ہیں یہ ہمارے فین ہیں. اسی طریقے سے آپ کو ایک بندہ شروع میں ریسٹورینٹ آنر ہوتا ہے, وہ بیگ کرتا ہے آپ کو, ایک طرح سے آپ کو اچھی سروس دیتا ہے کہ یار آ کے ہمارے پاس کھانا کھاؤ, آپ کے ساتھ بڑے اچھے سے ٹریٹ. جب یار مین ایسٹ کسٹمر ہے, جب آپ کسٹمر کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو نہیں کرو گے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو؟ ایک دن تو تہاڈا پٹھا بہ جائے گا, پھر ہر عروج کو زوال ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو چاہیے, آپ چاہ رہے ہیں تھوڑا جلدی پٹھا بیٹھ جائے. یار کیا پیاری بات کی ہے, آپ وہ ویڈیو ڈال کے چاہ رہے ہیں تھوڑا جلدی پٹھا بیٹھ جائے. لیکن میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ بندہ اگر ویڈیو دیکھے اور اگر وہ سمجھدار ہوا تو وہ اس کو ایز اے پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم کے طور پہ لے گا, ناٹ اے نیگیٹو فیڈ بیک. تو اچھا اب دیکھیں, ایک یوٹیوب نا ایک بہت بڑی ایک پلیٹ فارم ہے, بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ میڈیم ہے ٹو کنوے یور تھاٹس, یور آئیڈیاز, یور کنٹینٹ, ایوری تھنگ. تو اس میں فلتھ بھی ہے ڈیفینیٹلی, آپ اس کے اندر الحمد للہ خیر کا کام کر رہے ہیں. آپس میں جو فوڈ ولاگرز ہیں, اب ایک یہ پیزا شاپ ہے, اس کے بالکل ساتھ بھی پیزا شاپ ہے, کمپٹیشن ہے, اس کے بالکل ساتھ کمپٹیشن ہے, پیزا شاپس. لیکن یہ لوگ آپس میں ایک رسپیکٹ کا لیول رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جس طرح کہتا ہے کہ جس کی جو قسمت ہے میں نے اسے اتنا رزق دے کے رہنا ہے, اور انسان جتنا مرضی بھاگ جائے اس کا رزق طے ہو چکا ہے. رزق صرف اور صرف 2-4 چیزیں ہیں, وہ بھی اب صلہ رحمی کرو تب بڑھتا ہے, تہجد پڑھو تب بڑھتا ہے, اس طرح کی چیزوں میں. تو کیا آپ کے فوڈ بلاگنگ میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں, کمپٹیشن؟ یوٹیوب تو ایک بہت بڑا میڈیم ہے, ان مارکیٹ سے, شہروں سے, کنٹریز سے, وہ تو بہت بڑا میڈیم ہے, وہ ایک بارڈر تک محدود نہیں رہتا. آپ کا ایون ولاگس لوگ امریکہ میں, انگلینڈ میں, ان ساری جگہوں پر بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے, ہے ایکچوئل میں کمپٹیشن ہے فوڈ ولاگرس کا؟ آپس میں پالیٹکس چلتی ہے تھوڑی سی, نوک جھوک چلتی ہے؟ ابھی صرف صحیح سے کام کرتے ہوئے نا 5 ماہ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, میرے لیے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. الحمد للہ. میں یہیں سے ایگزامپل لے لیتے ہیں, میں ایک پوڈ کاسٹ میں آیا ہوں, اس پوڈ کاسٹ میں آیا ہوں, میں نے اسٹیٹس لگایا ہے, ٹھیک ہے, کچھ انفلوئنسرس کے مجھے میسیجز آئے ہیں, بھائی یہ کیا سین ہے, آپ کیوں جا رہے ہو, مطلب تو ہے کی ہے, تو کیوں جا رہے ہیں, تینوں کیوں بلایا انہوں نے, ٹھیک ہے. اب میں ان کو آگے سے یہ کہتا ہوا اچھا نہیں لگتا تھا کہ یار میں ریلیجیس ہوں اس وجہ سے جا رہا ہوں, میرے پاس ایک پراپر آنسر نہیں تھا. ایک لڑکے کا مجھے میسیج آیا, وہ کہتا ہے کہ چور صاحب تانوں والے صرف
3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن میں صرف آپ کو اس کی ایک بات کوٹ کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے, کبھی کبھی کمپٹیشن ہے. آپ کی بات کا شارٹ جواب یہ ہے, کمپٹیشن ہے, لوگ جیلس بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کی پرسنالٹی تھوڑی نیوٹرل ٹائپ ہو نا, آپ سمجھدار ہو کہ یار آپ کی ذات کے اندر کنفلکٹ نہیں ہے, تو آپ سب کے ساتھ چل سکتے ہو. ایون کہ جس بندے کو, جو بندہ آپ کو برا بھی سمجھتا ہے نا, آپ مل کے اس کو اپنی نیچر سے, اپنے کریکٹر سے اپنا فین کافی حد تک بنا سکتے ہو, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میں مارکیٹ کو سمجھ کے مارکیٹ میں آیا ہوں, سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں نے ایم ای انیوا شروع کیا تھا صحیح میں, لیکن میری شروع سے کوشش یہ تھی کہ یار میں نا اچھے سے اچھا کام کروں. میں ٹرکی گیا, میرے پاس کیمرہ اچھا نہیں تھا. لوگ یار گندے سے کیمرے سے ولاگ شوٹ کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں اور وہ فیمس ہو جاتے ہیں. مجھے بڑوں نے کہا یار تو ترکی گیا, پڑھنے کے لیے گیا تھا میں, تو یار تو ولاگز وغیرہ. میں نے کہا یار میرے کیمرے کی کوالٹی نہیں اچھی, مجھے مزہ نہیں آتا. اور کچھ اللہ تعالیٰ نے کہہ لیں کہ تھوڑا سا گاڈ گفٹڈ کہہ لیں اس کو, کہ میری جو پنجابی ہے اور میرا تھوڑا سا اسٹائل لوگوں کو پسند ہے, ٹھیک ہے, پنجابی انگلش اردو والا, تو وہ چیز لوگوں کو کیچ کر گئی. بقایا ایکچوئل میں نا لوگ, جس طرح آج آپ کی یہ ایپیسوڈ کا بھی نام تھا نا سچی بات پیور جذبات, وہ آپ کے نا پیور جذبات ہیں. آپ اس میں اس میں نا آپ کے پیور جذبات نظر آتے ہیں سارے آپ کے ولاگز میں. اسی لیے آپ کا جو ولاگ ہے نا ہٹ ہونے کا ایک یہ بھی ریزن فیل ہوتا ہے کہ اس میں نا آپ سچ بولتے ہیں, آپ فیل ہوتی ہے کہ اچھا یار یہ بندہ بنا نہیں رہا. الحمدللہ. تو اس وجہ سے بھی آپ میری ویڈیو دیکھ کے کبھی کھانا کھانے گئے ہیں کہیں؟ مجھے نہیں لگتا. میں آپ کی ویڈیو دیکھ کے کھانا کھانے جانا چاہ رہا ہوں. کدھر؟ جو آپ کی چھوٹی چھوٹی وہ جو ہے نا اسٹالس کی ویڈیوز اور یہ ہڈن جیمز والی, ان پر میں جانا چاہ رہا ہوں. اور باقی بروس وغیرہ کی جو آپ نے کی ہیں وہ میرے لیے ہیلپ فل ہوئی ہیں. جو بروس سیریز کی تھی نا آپ نے کہیں پہ بروس؟ ہاں جی ہاں جی, آپ کے کہنے پر کافی ساری نام دسو پھر بنا. یہ جو آپ بتا رہے تھے ڈکسی تھا ایک, نہیں ہاں 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 وہ تو ادھر اچھرے کے اندر تھا. ہاں اس کے بعد یہ تھا دجاج تھا. اس کے بعد آپ نے کہا جی ہینن بن سے مجھے گالیاں پڑی ہیں. ہاں وہ اچھا وہ آپ نے کہا, میں نے کہا تھا نا کہ آپ کی ایک ویڈیو سے کسی کو فرق پڑ سکتا ہے, تو اب آپ نے بات کر ہی دی. ہینن بن کے آنر کا مجھے فون آ گیا ابھی تھوڑا عرصہ پہلے, یار اسی طرح کی بگاڑیا یار. میں نے پھر ان سے معذرت کی. میں نے کہا یار تب میں نیا تھا. وہ کہتا ہے یار مان لیا ہمارے سے اچھے بروسٹ ہو گئے مارکیٹ میں, لیکن یار ہمارا بھی اچھا ہے, آپ کو نہیں پسند تو کوئی بات نہیں. پھر میں نے اس سے معذرت کی. اس نے پھر مجھے بتایا کہ چور صاحب اسی بھی رائی ہونے ہیں. میں کہا چلو سر ہم ڈبل معذرت. بقایا میں آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا ایک بروسٹ کھانے کے لیے. وہ میں نے اتنا کھایا کہ وہ میرے دوست بن گئے. اسٹریٹ لیول پہ ہے, مال روڈ پہ, لیکن میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ لاہور کا اینڈ بروسٹ ہے. چلیں یہ اچھی بات ہے جو آپ ہیں نا. ہم تو موسٹلی اب ذکر ہو رہا ہے تو بائیکاٹ اس کے اندر بہت میٹر کر گیا. اب بائیکاٹ ہونے کی وجہ سے یہ جو لوکل بروس ہیں ان کو ایک بوسٹ بھی ملا ہے, اور ملنا بھی چاہیے تھا. اور ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اپنی جو کوالٹی ہے اسے تھوڑا اپ بھی رکھیں. یہ نہ ہو کہ اب اگر بوسٹ مل رہا ہے تو اپنی کوالٹی ڈاؤن کر دیں. لیکن یہ ہے کہ جو آپ جیسے ولاگرز اگر چھوٹے بزنسز کو, اسمال اینٹیز کو اگر ٹارگیٹ کرتے ہیں, ان کو کھاتے ہیں, تو اس سے بہت فائدہ ہے ہماری اوور آل اکانومی کو, ہمارے لوکل لوگوں کو, انٹرپرینورس کو بہت فائدہ ہے اس چیز کا. تو اس کے آگے جو ہوتا ہے سارا جو آپ کا یہ آپ بتا رہے ہیں جیسے کہ یہ آپ کرتے ہیں ولاگز, مال روڈ پر آپ گئے ہیں, یہ ساری چیزیں, آپ کو کبھی ایسا فیل ہوا کہ یار اچھا یہ جو ولاگ ہے نا یہ اچھا نہیں بنا, اتنی محنت کی, اتنی ایکسپیکٹیشنس تھیں, یہ ویسے نہیں, کوئی آنر کا ایسا ریویو آپ کے اوپر ایسا کامنٹ آ گیا ہو, یا کوئی ایسی چیز, ایسا اس کا بیہیویئر ایسا ہو گیا جس کا آپ کیا ہو یار دل کھٹا کر دیا جسے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اچھا چلیں آپ کے ساتھ میں اسپیسیفک ہو جاتا ہوں, کوئی بات نہیں. مجھے کہیں سے 10-15 ہزار روپیہ مل رہا ہو نا, اور مجھے لگے کہ یار یہ 10-15 ہزار روپیہ چھوڑ کے یہ آنر سے, میں آنر بندہ اچھا ہے, میری اس سے اچھی بن جائے گی, اگر میں کل کو دوبارہ آؤں گا مجھے عزت ملے گی, میں وہ 10-15 ہزار روپیہ چھوڑ دیتا ہوں. اور وہ مجھے چھوڑنا کبھی مہنگا نہیں پڑا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جن کی ویڈیو بنا کے بعد میں دکھ ہوتا ہے کہ یار کیوں بنائی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ مانیں گے نہیں, جی جی مان جاؤں گا میں نے ابھی تک اس کام سے پیسے نہیں کمائے. پتہ کیوں؟ کیا بات ہے آپ کی. اچھا یہ آپ کیا دین کے لیے کام نہیں 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 نہیں, یہ بات نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ایک تو زیادہ آپ کو پیڈ کام آتا ہے انسٹاگرام سے. صحیح. میرے سب سے کم فالوورز انسٹاگرام پہ ہیں,
اور ایز آئی ہیو ٹولڈ یو مجھے ابھی اتنا ٹائم ہوا نہیں, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہر بندے نے نا اپنا کام ہینڈ اوور کیا ہوتا ہے پی آر ٹیمز کے. جی جی. وہ بڑے کھیچل ہوندے نے. میرے کول پٹھانا والی بحث نہیں ہوندی پہلی بات. اور ہر ولاگر کا نا ایک ٹائم آتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی مجھے پتہ ہے نا کہ آئی ایم گیٹنگ فیمس, ناٹ دیٹ مچ فیمس. اس دن ثاقب بھائی کیا بتا رہے تھے کہ ان کو 1.5 سال لگ گیا 1000 سبسکرائبرز میں, اور میں نہ شکری کرتا تھا اس چیز میں. شروز بھائی میرے 4 ماہ میں 21,000 سبسکرائبر ہو گئے ہیں. مجھے اس چیز میں نے شکری نہیں کر, مجھے لگتا تھا کہ میں سلو جا رہا ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹھیک ہے. میں نے پیسے اس وجہ سے نہیں کمائے یار, جس بندے کا میں اس میں احساس رکھتا ہوں, اللہ کی قسم میں احساس رکھتا ہوں. پھر پیسے کیسے کما رہا ہوں؟ اولا تھانوں میں دس رہا, اگر تسی اچھا کام کرو اور تواڈے اکاؤنٹ صرف ٹک ٹاک دی ہی گل کر لو, تسی ہفتے دا اور تسی میرڈ نہیں ہو فی الوقت, اچھے پیسے بنا لیندے ہو تسی, یو کین میک گڈ منی, صحیح ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ میری ایک ہفتے کی انکم جو بنی پڑی ہے نا, اس کے بعد انہوں نے پاز کر دی کہ پہلے اس کو ودرا کرو. وہ اچھی خاصی انکم ہے. میں نے ایک ویژن بنایا ہوا ہے کہ جب تک میں انف فیمس نہیں ہوتا نا کہ مجھے بڑے ریسٹورانٹ بلانا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, تب تک میں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے یار ایک بندہ آپ کو مجبوراً پیسے دے رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بندہ مجبوراً پیسے دے رہا ہے, میرا وہ پیسے لینے کا دل نہیں کرتا ابھی کے لیے. ابھی نہیں اللہ جانتا ہے. میری والدہ جو ہے نا ان کا بہت انفلوئنس ہے میرے پہ. آئی ایم اے سنگل پیرنٹ, ٹھیک ہے. تو میری اماں مجھے کہتی ہوتی ہیں کہ پتر جیڑا بندہ ماڑا ہے نا وہ کولوں تو پیسے نہیں لینے, جو مرضی ہو جائے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹا ریسٹورینٹ بناتے بھی 12-14 لاکھ تو کہیں نہیں گیا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ولاگرز کا بجٹ الگ سے, میرا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے, اور اس وجہ سے میرے اپنے فیلو ولاگرز بھی میرے سے ناراض ہیں کہ چور صاحب تسی مارکیٹ خراب کرتے ہو, جتنے اسی پیسے لینے ہوندے اتنے جا کے تسی فری ویڈیو کراندے. ہن میں انہوں نے کہنا جتنے میں ویڈیو بنا کے آنا ان کو میں کہتا ہوں کہ کوئی ولاگر پوچھے تو کہنا وی ہیو پیڈ ہم. ایسا بھی ہوتا ہے. میرا ویژن تھوڑا اور ہے, لیکن میں چاہتا ہوں بس کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یو نو ویری ویل آپ, میں ٹپیکل ولاگرز کی, میں خود کو بہتر نہیں کہہ رہا, ہر بندے نے اپنا گھر چلانا ہوتا ہے, اپنا سسٹم چلانا ہوتا ہے, لیکن میرا کام کرنے کا طریقہ اور ہے. میں کہتا ہوں کام اتنا اچھا کرو کہ لوگ ایک تو آپ کو خود بلانے پر مجبور ہو جائیں, دوسرا یہ کہ آپ کو پلیٹ فارم بھی پیسے دے, اور پلیٹ فارم سے اگر آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو وہ اٹس اے گڈ منی برو. چلیں اچھا ہے پھر تو. اللہ تعالیٰ آپ کو بھائی استقامت دے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی دین پر چلنے کی اور یہ پارٹیز سے ولاگر کی اور یہ پولیٹکس سے بچنے کی توفیق دے. آپ اس سے جو بھی آپ کا مقصد ہے اس میں آپ کامیاب ہوں انشاءاللہ. ویسے ایک بات ہے کہ جو آج کل کے نارمل ڈے فتناز ہیں اور آپ اسی فیلڈ میں, میڈیا فیلڈ میں, تو تب آپ کو یہ کافی زیادہ بار بار پینچ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر خاص طور پہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے انشاءاللہ. اب ہم ریپڈ فائر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ, کہ آپ کو کون کون سے ڈشز کہاں کی پسند ہیں. ٹھیک ہے. ٹرائی ٹو نیم ون ریسٹورانٹ, تاکہ ہمیں پرٹیکولر ہو جائیں کہ فہد بھائی کی ایکچوئل چوائس کیا ہے, کہ چوہری صاحب ذرا وہ جو چوہری صاحب کے لوگ پسند کرتے ہیں وہ وہاں جا کے کیا کھانا پسند کریں. بڑا مشکل سوال ہے, آپ مجھے کوئی آپشن دیں نا. میں آپشن نہیں دے سکتا, آپ نے تو ماشاءاللہ جتنے ریسٹورینٹس وزٹ کیے ہیں آپ نے بتانا. کوزین کیسی ہونی چاہیے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں نا کیا چیز کہاں کی ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں فرائز سے. فرائز ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بندہ بناتا ہے, لیکن ہر بندہ پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے فرائز کہاں کی اچھی ہے؟ اچھا یہ مجھے نہیں پتا ہے از اٹ کانٹروورشل اور ناٹ, لیکن جب تک بوائے کاٹ نہیں کیا تھا نا تب تک میک ڈونلڈ سے اوپر کوئی فرائز نہیں تھی. یو نو ویری ویل. ہاں یہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, میک ڈونلڈس کے فرائز اچھے ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کی کوئی کاپی نہیں بنا سکتا یا اس سے اچھے کوئی فرائز ہو ہی نہیں سکتا؟ نیت نہیں نا ہے کہ یہ نا دی چنگی شاہ بنا دی. اچھا یار آپ ہمارے جتنے بھی آپ نے میری اگر ویڈیوز دیکھی ہیں, میں چیزیس کباب جیز جیسے برانڈس کو توڑ چکا ہوں, ٹھیک ہے. جے کے فرائز بہت اچھے ہیں, جونی اینڈ جگنو آپ نے ٹرائی کیا ہوا ہے, دے آر او جی برو. اگر وہ گرم فرائز دیں نا تو اس سے اوپر فرائز کسی کے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ان کی ساسز بہت اچھی. اچھا یہ جو سارے فرائز کی آپ بات کر رہے ہیں فروزن ونز ہیں, جہاں تک میرا خیال ہے فروزن سے وہ کرتے ہیں. تو آپ کو ایسا بھی کوئی یاد ہے کوئی ریسٹورینٹ, کوئی اسٹال, کوئی کارٹ کہ جو
Yes. جو ہمارے آرگینک آلو تو نہیں کہا جا سکتا لیکن آلو سے دیسی آلو نال بناندے ہاں ہون. ویسے لاہور میں ایک اسپاٹ اتنا فیمس ہے اور وہ میری پہلی ویڈیو تھی جو وائرل گئی, بگو کے فرائز. بگو کے فرائز, وہ لکڑی کی آگ میں فرائز بناتا ہے, انہیں ایڈا بڑا کڑایا لایا ہوا ہے. وہ جو صدر میں نا اٹس ان اقبال ٹاؤن. اقبال ٹاؤن میں بگو کے فرائز کہاں پہ ہیں یہ؟ تسی میرے نال ہی چلنا, ایل ٹی کیو دے, صحیح ہے. اتنا بڑا اس نے کڑایا لگایا ہوا ہے اور 100 روپے کے وہ اتنے زیادہ فرائز دیتا ہے اور ساتھ میں کوئی کیچپ شیچپ نہیں, املی دی چٹنی دیندا وہ نال, اور پراڈو لینڈ کروزر والے اس سے کھانا آئے ہوتے ہیں. اور پورے اقبال ٹاؤن کو پتہ ہے کہ بگو کون ہے. اس پہ میمز بھی بن چکی ہیں کہ وہ ڈی ایچ اے سے برگر کھانے والی اور میں بگو کے فرائز کھانے والا. مطلب اتنا فیمس ہے بگو. اچھا اچھا. ہاں, اور بگو پہ جس نے ویڈیو بنا دی نا وہ بندہ برانڈ بن جاتا ہے. اچھا جی, کیونکہ بگو برانڈ ہے. اور اس کے فرائز لائک دے آر, یہ بگو جس طرح وہ کیا تھا, انہیں ایڈی وڈی مونچھ لا کے تے انہیں اپنی فوٹو لائی ہوئی ہے سامنے بگو نے. بندے بڑے کائنڈ ہیں یار, دیٹ از واٹ میٹرز برو. اس دن آپ کی ثاقب بھائی سے بات ہو رہی تھی نا, آپ کہتے اللہ کیوں ہی دے رہا ہے یار کسی بندے کو. دے آر ویری کائنڈ پیپل یار. وین آئی میڈ دیئر ویڈیو آئی واز نتھنگ اینڈ دے گیو می اٹر رسپیکٹ وداؤٹ نوئنگ ہو آئی ایم. Even though I had no lights, no good camera, nothing, they gave me a lot of respect, and that was my first video which went viral. الحمدللہ. اس کے بعد دوسری چیز جو پورے پاکستان میں سمجھ لیں کہ بہار بن کر اتری ہے وہ ہے پیزا. ہر جوائنٹ پیزا, ہر بندہ پیزا. سالن بیچ رہے ہیں, سالن بیچ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سب سے اچھا کس کا؟ سوری میں بات کرتا ہوں, میں 14 اسٹریٹ آیا, میں نے اسٹوری لگا دی صرف کہ آئی ہیو ہرڈ دیٹ 14 اسٹریٹ از ناٹ گڈ بٹ آئی کیم ہیئر ٹوڈے اینڈ اٹس ویری گڈ بلا 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 بلا, صرف اسٹوری لگائی. اینڈ ون آف مائی فرینڈس دے کیم ٹو دا 14 اسٹریٹ اینڈ دے کالڈ می اینڈ دے کرسڈ می الاٹ. چودھری کھاچی کرایا ہی, صحیح ہے. لائک اٹ واز آلسو لائک یو نو ملائی بوٹی سالن ٹائپ. اوکے, سو جو مجھے پیزاز پسند ہے نا, میں تھن کرسٹ نہیں کہوں گا کہ مجھے تھن کرسٹ پسند ہے ممی ڈیڈی بچوں کی طرح, تھک کرسٹ ہی پسند ہے. لیکن پزا میں لوڈنگ کم ہو, بعد چو کھا کے یار آوازاری نہ ہوئے. اچھا آپ کو چلیں ہم آپشنس دیتے ہیں آپ کو, اس میں سے آپ بتائیں. تہذیب, ہوئے تہذیب کی ابھی میں نے ٹیوننگ کرنی ہے. اچھا صحیح میں کرنی ہے. میں اگر آپ کو اپنی لسٹ دکھاؤں نا تو آپ ولاگ دیکھیے گا, میں نے اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے اور آئی ایم ڈیم شیور وہ ولاگ وائرل ہے. وہ ملائی بوٹی پیزا نہیں, وہ ملائی بوٹی ہانڈی بیچتے ہیں. میں نے ایک دفعہ اسلام آباد تہذیب گئے اسپیشل کہ ہم نے تہذیب سے پیزا کھانا ہے. ہم نے وہ پیزا ان کے ورکرز کو ہی دے دیا. یار وہ پیزا ہے برو, وہ سالن دے ہوتے انہوں نے پیزا لایا ہوں تھوڑا جا, صحیح ہے, اٹس ناٹ پیزا. چلیں آگے چلیں. اچھا چلیں, یہ تو آپشن ہی ختم ہو گیا. اچھا چلیں, کوئی ایسا ہے جو فیمس نہیں ہے لیکن بہت اچھا ہے؟ یس, میرے کزن ہے, ساڈا پنڈ ہے باونی والا پنڈ. اچھا. اینڈ اٹس ان جڑاں والا. اوکے, اینڈ میں ریسنٹلی ادھر گیا تھا. اور یہ آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے, آپ چشتیاں کے ہیں. چشتیاں کے یہ مشہور نہیں ہے, یہ آپ کو ہی پتہ ہے. میں چشتیاں باون نگر سے, میرے اینسسٹرس ایکچولی ہم انڈینز ہیں. وی کیم فرام انڈیا لائک ایٹ دا پارٹیشن. تو اس کے بعد ہمارے رشتہ دار وہاں تھے تو سارے وہیں جا کے بیٹھ گئے. اور دین مائی فادر کیم ٹو لاہور. اٹس بن سو مینی ایئرس, آئی تھنک 50 ایئرس. تو ٹیکنیکلی تو ہم لاہوری ہی ہوئے. تو خیر میرا کزن, اس کی چھوٹی سی شاپ ہے, پزا شاپ ہے ادھر بامنی والے گاؤں میں. ان کا پزا بہت اچھا ہے. لیکن آپ نے کہا کہ اچھا یار جہاں سے میں بھی کھا سکوں, اب گاؤں میں پزا کھانے نہیں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, سمنا آباد جیسے علاقے ہو گئے نا, مغل پورہ, سمنا آباد, ادھر جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کی دکانیں ہیں نا یار, وہ اچھے پیزاز بیچتے ہیں. میں آئی کین ناٹ نیم یو ون, لیکن آئی کین ٹیک یو سم ویئر کہ جہاں پہ پیزا بہت مزے کا ہو. اور یہ میری ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیے گا. مجھے ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا ڈومینوز اسرائیلی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی, اس میں نے کہا تھا کہ یار آئی ڈونٹ نو ڈومینوز. میں نے تو جس سے بھی پوچھا, ایون کہ ڈومینوز کے ورکر سے بھی پوچھو تو وہ کہتے ہیں سر اٹس این امیریکن برانڈ, اٹس ناٹ اسرائیلی. میں نے آج تک ڈومینوز سے اوپر پیزا نہیں کھایا, اور جب سے ڈومینوز والا کنفیوژن چل رہی ہے نا, میں نے پیزا ہی کھانا ہی چھوڑ دیا یار, ٹو بی ویری آنیسٹ. مجھے کیونکہ دیسی پیزاز کا مسئلہ یہ ہے, میرے سے ڈائجسٹ نہیں ہوتے یار. اچھا, ڈومینوز کا پیزا کھانے کے لیے فوڈ بلاگر اور آپ کو سٹمک کا ایشو نہیں ہے, نہیں ہے, لیکن پیزا کا مسئلہ ہے. اچھا لوگ میرے سے پوچھتے ہیں آپ فوڈ بلاگر اور آپ پتلے کیسے ہو؟ بھائی اعتدال سے کھاؤ, کم کھاؤ. پیر اور جمعرات کا روزہ سنت کے مطابق اگر رکھ سکتے ہو تو رکھو, ٹھیک ہے. انے وہاں نہ کھاؤ, اور سب کچھ کھاؤ لیکن طریقے سے کھاؤ.
کم کھاؤ, ٹھیک ہے. میرا وہی کھانا ہوتا ہے جو ویڈیو تک ہوتا ہے, بعد میں بشندے بٹھائے ہوتے ہیں. اچھا یا چلیں اچھا ہے. بروسٹ, ہے یار بروسٹ جو ہے نا, آپ لوگوں نے جانا ہے میرے ساتھ. ڈم ایکس ایک اسپائسیسٹ بروسٹ میں زیادہ اسپائسی کھانا نہیں کھاتا, میرے سمجھ لے عربک ہی ہوں میں اس معاملے, عربی بنتا ہوں. دم ایکس اچھا بروسٹ ہے لاہور کا, مجھے دم ایکس پسند ہے, لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے دے آر ناٹ کنسسٹنٹ, جو کہ موسٹلی پاکستانیوں کا پرابلم ہے. لیکن جو اگر آپ میرا موسٹ فیوریٹ دیکھیں جس میں بروسٹ کے ساتھ پیار بھی ملتا ہے, میرے دوست بن گئے ہیں وہ, بی فور بروسٹ ایک چھوٹی سی دکان ہے, جتنا میں آپ بیٹھے ہیں اتنی دکان ہے, کمال بروسٹ بناتے ہیں وہ. ان کا چکن اچھا ہوتا ہے, ان کی ریسیپی بہت مزے کی ہے, اور جو کوئی نہیں دیتا وہ ساتھ میں باربیکیو سوس دیتے ہیں, وہ بہت مزے کی. آئی گارنٹی آپ کو پسند ہے. بیف اور بروسٹ آپ بتا رہے ہیں؟ یس, پتہ ہے آپ کو. اچھا, تو بیف اور بروسٹ سے وہ انجیکٹڈ آپ کر رہے ہیں نا بات, تو اگر انجیکشن کے علاوہ آپ کو کون سا بروسٹ پسند ہے؟ اچھا یار, وہ میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ویڈیو بھی کی تھی, اور لاہور بروسٹ اسٹل اچھا ہے یار. اچھا ہاں لاہور بروسٹ اسٹل اچھا ہے, اور ایک برانڈ تقریباً بند ہونے کو ہے فرائی چکس کے نام سے, آپ نے بھی ٹرائی کیا یار. ان کا فرائڈ چکن, آپ نے پوچھا تھا نا کہ کوئی نیم البدل نہیں بنا سکا KFC کا یا اس کا فرائز, یار ان کے فرائز اسٹل اگر وہ اچھے دیں تو ان کے فرائز بہت اچھے ہیں, وہ اپنے ہی فرائز. وہ اراؤنڈ بند ہو گیا ہوا ہے تقریباً صرف G1 مارکیٹ میں اور 2-3 برانچز لاہور میں رہ گئی ہیں ان کی, تو ان کا فرائڈ چکن بہت زیادہ اچھا ہے یار, بہت اچھا. ہاں اچھا, لیکن اگر وہ صحیح, آپ کو کباب چیز کی نہیں لگتا کہ KFC کے قریب ہے؟ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے آپ نے. کباب چیز بھی ٹھیک ہے یار, لیکن دے آر ناٹ جسٹیفائنگ دا پرائز ود دا کوانٹٹی, دیٹ از دا پرابلم. کیا کریں, وہ مثلا KFC والے پرائز میں آپ کو ڈبل پیسز دیا کریں. میری گل سنو, تسی 600 روپے دا برگر دے رہے ہو تے اندر اینی جی بوٹی, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس یار. 200 روپیہ ڈال کے جونی یار آپ کو میکڈونلڈس نے بھی ساری زندگی 600 کا ہی برگر دیا اور اندر اتنی سی بوٹی. وہ یہ نہیں کہتے وی آر پراؤڈ پاکستانی برانڈ. تو یار اگر وہ یہ بھی کہیں وی آر پراؤڈ امریکن اسرائیلی XYZ برانڈ, لیکن آپ کو تو ویلیو فار منی کی بات کر رہے ہیں آپ. 600 روپے میں بوٹی اتنی رہتی ہے چاہے باہر کا بھی. کیوں کہتے ہیں کہ کباب چیز جو ہے وہ KFC کا وہ ہے آلٹرنیٹ ہے, اٹس ناٹ برو, بڑا فرق ہے. مجھے KFC اچھا, آنیسٹلی آئی ڈونٹ لائک KFC اور میکڈونلڈز آئدر, آئی ڈونٹ لائک دیم, لیکن یہ ہے کہ وہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کے آلٹرنیٹس ہیں. اچھا ہاں, مجھے نہیں ہے کچھ خاص نہیں ہے, لاہوریوں کو کوئی کباب چیز پسند تو نہیں ہے. چلیں اب دیسی کی طرف آتے ہیں. واٹ اباؤٹ کڑاہی, مٹن کڑاہی؟ مٹن کڑھائی یار خان بابا بہت اچھا ہے, لیکن مہنگا بہت ہے یار. کیا ہر بندہ کہتا ہے مہنگا بہت, آپ فوڈ بلاگرز ہو کے مہنگا بہت ہے, کتنے کا مٹن دیتے ہیں وہ؟ بھائی جان میری بات سنیں, اچھا میں نے کبھی پلے سے نہیں کھایا, سو آئی ڈونٹ نو, میرے یار دوست ہی پے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو خان بابا مجھے بہت پسند ہے, اور میری طرف سے آپ لوگوں کو یہ لکھ لیں, آپ لوگ میری طرف سے آپ لوگوں کو ٹریٹ ہے. یہ ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس پراپر ثبوت ہے. ملتان روڈ سے گاؤں جاتے ہوئے, ساہیوال وغیرہ جاتے ہوئے, میرے گاؤں جاتے ہوئے حاجی عثمان ہوٹل آتا ہے. بالکل آتا ہے, وہ میرے بیسٹ فرینڈ کا ہے. اچھا, میں نے ایسا مٹن ابھی تک لاہور سے نہیں کھایا جو آپ وہاں سے کھاتے ہیں حاجی عثمان سے. یس یس, اچھا کمال ہے. وہ پہلے افغانی بناتے تھے, کریک ڈاؤن کے بعد افغانی واپس چلے گئے, اس کے بعد اب وہ ریسیپیز ان کے پاس ہی ہیں. میری طرف سے آپ لوگوں کو ٹریٹ ہے حاجی عثمان ہوٹل کی. یار نہ کرو, بہت کھایا ہم نے, مزے کا ہے نا, مزے کا ہے نا. چلیں انشاءاللہ آپ سے ٹریٹ لیں گے کہیں نہ کہیں اور. اچھا بیف ٹکا, یار وہ اسٹریٹ لیول پہ مزے کے ہیں. میں نے شوقے کے بیف کباب کھائے تھے, کھائے ہیں آپ نے؟ ہاں جی کھائے ہیں. لیکن سنا ہے یار ایک تو بڑا رولا, سنا ان کی میکنگ نہیں اچھی ہے یار. کہتے ہیں جی دیکھ لو بنتے ہوئے تو کھاؤ گے نہیں, یہ اب کیا کریں یار. نہیں آپ کو جو لگتا ہے کہ دیکھتے ہوئے بھی بنو تو بنتے ہوئے بھی دیکھو تو میں کھا سکوں گا, وہ کون سے ہیں؟ میں کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا. میں نے پنجاب فوڈ اتھارٹی میں انٹرنشپ کیا, آئی ڈیڈنٹ ٹیل یو آئی ایم اے ڈائٹیشین, صحیح ہے. تو ہم نے ایسی جگہوں پہ ایسی چیزیں دیکھ لی ہیں کہ وہ لاہور کے ٹائکونز ہیں لیکن ان کے حال برے ہیں. تو یہ آپ لاہور میں چھوڑ دیں. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نہیں برو کوئی چکر نہیں, بھیا کباب والا فیمس ہے لیکن اس کے کباب کو اتنے خاص نہیں ہیں, مجھے نہیں اچھے لگتے. نہیں ٹکا بیف ٹکا کی بات ہو رہی ہے, ٹکے کی بات ہو رہی ہے. ہاں بیف ٹکا کی بات. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, فوڈ ولاگر ہو کے بھی میں نے شاید ابھی تک بیف ٹکا نہیں کھایا. چلیں چکن ٹکا. چکن ٹکا یار لاہور میں بے با آپشنز ہیں, بہت آپشنز ہیں. ویسے ابھی تک مجھے کسی کا بیف چکن ٹکا آپ نے کہا ہے تو مجھے یار ابھی تک سب کے سیم ہی لگے ہیں. آپ بتائیں, آپ مجھے نہ کریں واقعی, آپ کو وہ دل سے کی بات ہو رہی تھی.
ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے چکن ٹکا. دل سے اٹس گڈ. بڑے ریسٹورینٹ سے بہتر ہے. میں نے ان کا ولاگ کیا تھا علی رحمان بھائی کی ویڈیو دیکھ کے, بڑوں سے بہتر ہے. لیکن اچھا چلیں بتا دیتا ہوں. ابھی میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو کور کیا, میں نے ایسا چکن ٹکا کبھی نہیں کھایا. اور اب مجھے کہنا پڑے گا لیکن آپ لوگوں کو میں وہاں ضرور انشاءاللہ لے کے جاؤں گا, کیونکہ یہ میرے بہت ان کے زیادہ ساتھ جگہیں ہو گئی ہیں, بہت پورا پیار ہو ہفتہ گیا. آتے ہیں لیکن وہ جگہ آپ کے بہت پاس. ورتھ اٹ ہے شروز بھائی. اچھا عسکری 11 میں انہوں نے ریسٹورینٹ بنایا اخیر قسم کا, دی گلاس گارڈن کے نام سے. میری ویڈیو آپ ضرور ہاں جی دیکھیں دیکھی ہے میں نے, یار. جس میں وہ بڑی فینسی سٹنگ ہے اور وہ آپ نے ٹکا کھایا ہے ادھر, ان کا ٹکا میں نے جو ایسا وائف اور یس یس ہسبینڈ یس چلا میں نے رہے ایسا ٹینڈر ٹکا نہیں کھایا کبھی, نہ ایسا ٹیسٹ. ایون کہ علی شان سجید دیسی میں میرا ٹاپ نوش فیوریٹ ہے لاہور میں, ٹھیک ہے, لیکن ان سے بھی اچھا ان کا ٹکا تھا, بہت ہی اچھا تھا. اور میں نے بعد میں جتنے لوگوں کو بھیجا انہوں نے کہا یار ہم نے ایسا باربی کیوں نہیں کھایا کبھی. چلیں اچھا اچھا. اس کے بعد بیف کباب, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, شوکے کے بیف کباب یا اکرم کے بیف کباب. یا ایک مسئلہ, اچھا یہ بڑی فیسنیٹنگ بات ہے, قطب الدین ایبک شاید ایک, ہاں جی, ان کے مزار کے باہر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ 70 روپے میں دھاگا کباب دے رہا ہے. نہ کریں یار. ہاں تو یار یہ ایکسٹرا آرڈنری ڈسکاؤنٹ والی پرائسز آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہوگا؟ پائنو کباب پتہ کتنا کو ہے, اننا کو کباب ہے. اچھا وہ 70 روپے میں 70 روپے میں یا شاید 100 روپے میں دے رہا ہے. علی رحمان بھائی بھی اس کی تعریف کر چکے ہیں ویسے, لیکن وہ میں نے خود کھایا تھا نا, تو وہ ایسے منہ میں جاتے ہی گیا. مزیدار کباب ہے وہ. اسٹریٹ کباب لاہور میں اسٹریٹ لیول پہ ہی ہیں. ویسے آپ بڑے سے بڑے ریسٹورینٹ میں, ویسے کباب چیز جو ادھر ہے بیدیاں والا جو بہت بڑا بنایا ہوا ہے, ان کا ایک اتنا کوئی لمبا سا کباب آتا ہے, کمال تھا وہ بھی برو. اچھا اچھا ہو لیکن اب پھر وہ کباب چیز والے آپ سے راضی ہو جائیں گے دوبارہ. میں نے تعریف بھی کی ہوئی ہے ان کی اس برانچ کی. ہاں ان کی مندی بڑی مزے کی تھی. تھینک یو سو مچ فہد بھائی, آپ کا بہت شکریہ. آخری ہمارا ایک کوشچن ہوا کرتا ہے ہر کسی کا, کیونکہ ہمارے رول ماڈلز ہیں وہ. آپ کے 2 فیوریٹ صحاباز اور کیوں؟ میرے 3 ہیں ویسے, 2 بتا دوں. چلیں آپ تینوں بھی بتائیں, کیوں نہیں 3 بتانے اگر 3 ہیں, کیونکہ وہ سارے ہمارے سپر ہیروز ہیں اور ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بیسٹ آف دا بیسٹ لوگ ہیں انبیاء کے بعد. اور انہوں نے نبی پاک وسلم کی جتنی سنت حدیث ہے اسے آگے پہنچایا ہمارے تک. الحمدللہ ہمیں ان کی بایوگرافیز پڑھنی چاہیے اور اپنے بیسٹ بنا کے ہمیں اپنی لائف میں انہیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے 3 بیسٹ صحابہ؟ بیسٹ سارے ہیں الحمدللہ, لیکن آپ کو کون سے 3 بہت دل کو پسند ہیں جن کے بارے میں آپ نے پڑھا ہو اور کیوں؟ اچھا سب سے پہلے آج بھی اگر ملک کی کوئی بھی بات ہوتی ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں آج اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے نا, عمر بن خطاب ہوتے, آج ان کا دور ہوتا تو ایسے نہ ہوتا. ان جیسا عدل انصاف سب سے بڑی, آپ نے 100 ایگزامپلیں سنی ہوں گی کہ خود گلیوں میں جی بالکل ایسے ہی ہے. حضرت عمر تو اس بارے میں بہت کانشیس تھے کہ میرے جو ٹینیور ہے اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی ان لافل ایکٹیویٹی نہ ہو. ایسے, اور اس سے میرا خیال اس سے بڑے ایریا پہ کسی نے حکومت بھی نہیں کی جتنی حضرت عمر. اس کے بعد حضرت عثمان آئے تھے, اس سے زیادہ ایریا تھا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن حضرت عمر کا واقعی ہے کہ وہ بڑے دبنگ لیڈر تھے. ایسے ہی ہے, حضرت عمر بڑے دبنگ لیڈر تھے. اور سنا ہے کہ اسلام سے پہلے وہ اتنے ہی مطلب وہ کہہ لیں کہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غصے والے اور سارا کچھ تھا. ہاں جی اللہ تعالیٰ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو دعا کی تھی کہ یا مجھے آپ عمر دے دیں یا عمر دے دیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لیے خیر, ان کے دل میں خیر جانی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نالج کی وجہ سے, اور آپ کو پتہ ہے کہ طاقتور ترین تھے وہ, ٹھیک ہے, اکیلے انہوں نے قلعہ فتح کیا, اور ان کے آپ کو پتہ ہے کول بہت زیادہ ہیں. کچھ لوگوں نے فیبریکیٹڈ بنائے ہوئے ہیں, لیکن جو اوریجنل ہیں ان کا جو دوستی میں نالج تھا, اوور آل زندگی میں جو ان کے پاس تجربہ تھا, جو نالج تھا, میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. اس وجہ سے میں آیا صوفیہ میں گیا تو وہاں پہ ہمارے 4 صحابیوں کا نام تھا. میری بڑی دلی خوشی ہوئی مجھے, حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو لاسٹ میں مجھے بہت زیادہ پسند ہے, وہ مجھے ایک دفعہ اسائنمنٹ ملی تھی تو مجھے پتہ لگا کہ یار ان کی کیا شان ہے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ. ہاں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ, وہ سارڈ آف اللہ ہے الحمدللہ, سارڈ آف اللہ. اور مجھے اب وہ میں نے نا ڈھونڈی انٹرنیٹ پہ, مجھے وہ بات نہیں ملی. جب میں نے اسائنمنٹ بنائی تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ اپنے منہ سے بتا رہے تھے کہ میں پتہ نہیں کتنے خیموں سے گزر گیا اور میں لوگوں کو مارتا چلا گیا اور مجھے کچھ نہیں ہوا. اور جب وہ وین ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ تو انہوں نے کہا کہ میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس پہ خراش نہ ہو, لیکن آج بھی میں بستر پہ
مجھے جو ہے موت آ رہی ہے, میں شہید نہیں ہوا. پتہ نہیں کیوں یہ لائن لکھی ہوئی تھی, مجھے اس کا کانٹیکسٹ نہیں پتا کہ آج آپ اس کے بارے میں اگر طٰہٰ ابن جلیل کو آپ بھائی کو سنتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں سنیں کہ یہ ان کے بارے میں پوری ویڈیو ہے اس کی. یار ویسے میں جاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ میں طٰہٰ بھائی اور ابو سعد بھائی کا بھی بہت بڑا فین ہوں. وہ تو پورے پوڈ کاسٹ میں ان کی بات ہوئی ہے. الحمد للہ الحمد للہ. تھینک یو فہد بھائی, آپ کا شکریہ, آپ کے ٹائم کا شکریہ, آپ ہمارے پاس آئے ہیں اور آپ نے ہمارے لیے واقعی بہت زیادہ ٹائم نکالا. ہم نے بھی آپ سے بہت زیادہ ٹائم لیا. کوئی بات نہیں سر, تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. آف کورس